ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جشن کا اہتمام کرتے ہیں، جشن کا اہتمام کرتے ہیں، ساری دنیا میں نام کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے شہر کی نسبت اگر آپ کے گلے میں غلامی کا پٹا بن گئی ہے تو ان کے نام پر محبت سے سبحان اللہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ جشن کا اہتمام کرتے ہیں، ساری دنیا میں نام کرتے ہیں، سارے حضرت جو کر نہیں سکتے اعلیٰ حضرت وہ کام کرتے ہیں، سارے حضرت جو کر نہیں سکتے اعلیٰ حضرت وہ کام کرتے ہیں۔ کہنا بڑے بڑوں کا ہے میرا کہاں نہیں، کہنا بڑے بڑوں کا ہے میرا کہاں نہیں، دنیا میں کوئی دوسرا احمد رضا نہیں، دنیا میں کوئی دوسرا احمد رضا نہیں، اسجد رضا کے ہاتھ میں بک جانا تم کبھی، بعد میں نہ کہنا کہ موقع ملا نہیں، پھر بعد میں نہ کہنا کہ موقع ملا نہیں۔ حضرات گرامی وقار، ابھی آپ نے غلام رضا سے بہت اچھی شاعری سماعت فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے اشارہ ہوا کہ میں نے ایک دو شعر پڑھے تھے پوسٹ کی زمین پر کہ گلزار میاں کی شان میں وہ شعر پڑھ دیا جائے، سنیں گے آپ حضرات؟ کتنے لوگ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں؟ اچھا سن کر کے کیا کہیں گے یہ بھی بتائیں۔ سید صاحب سے آپ کی محبت میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اپنی نیکیوں کے لیے بولیے خدا کے واسطے۔ ابھی آپ اچھل اچھل کے غلام رضا کو داد دے رہے تھے، وہ اونٹ سے بھی دے رہے تھے اور نوٹ سے بھی دے رہے تھے، لیکن مجھے نوٹ نہیں چاہیے، مجھے صرف اونٹ چاہیے جو سبحان اللہ کی صورت میں آپ کے نکلیں گے انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ تو مجھے وہ چاہیے کہ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ثنائے مصطفیٰ ہر بات میں ہر بول میں رکھنا، ثنائے مصطفیٰ، گلزار میاں کی شان میں شعر سنو کہ ثنائے مصطفیٰ ہر بات میں ہر بول میں رکھنا، یہ میٹھا میٹھا نسخہ دبا کے ہر بول میں رکھنا، میں جانا چاہتا ہوں شاہ کی شاہی سے بھی آگے، میں جانا چاہتا ہوں شاہ کی شاہی سے بھی آگے، میرے گلزار کا صدقہ میری کشکول میں رکھنا، میرے گلزار کا صدقہ میری کشکول میں رکھنا، میرے گلزار کا صدقہ میری کشکول میں رکھنا۔ حضرات اس وقت آپ دیکھیں وقت بہت کم ہے، قلت وقت دامن گیر ہے الحمدللہ، تو اس کا مجھے پورا خیال کرنا ہے۔ اور ایک لہجہ ہے دنیا جسے مداح رسول عاشق قائد ملت علی جناب ریحان رضا برکاتی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ برکاتی فیضان یہاں تقسیم کرنے کے لیے وہ پڑھ رہے ہیں، وہ بس آپ کی نگاہوں کے سامنے روبرو ہونے والے ہیں۔ غریب نواز کی محبت کے نام کا یہ جلسہ ہے، کس کی نام کا؟ ہندوستان کے مالک ہے غریب نواز، ہندوستان کی جان ہے غریب نواز، ہندوستان کی شان ہے غریب نواز۔ شاعر کہتا ہے کہ نہ یہ سورج چمکتا ہے نہ وہ چندہ چمکتا ہے، نگاہ عشق میں گنبد خضرا چمکتا ہے، اور کوئی ہے فاتح خیبر، کوئی ہے فاتح کربل، کوئی ہے فاتح خیبر، کوئی ہے فاتح کربل، ادھر بابا چمکتا ہے ادھر بیٹا چمکتا ہے، ادھر بابا چمکتا ہے ادھر بیٹا چمکتا ہے، اور زمانہ ہو گیا لیکن کوئی ویسا نہیں چمکا، زمانہ ہو گیا لیکن کوئی ویسا نہیں چمکا، زمین ہند پر جیسا میرا خواجہ چمکتا ہے، زمین ہند پر جیسا میرا خواجہ چمکتا ہے۔ اور رضا مفتی اعظم کے در کے سامنے دیکھو، اگر تابع شریعہ سے محبت ہے تو شعر سنو، رضا مفتی اعظم کے در کے سامنے دیکھو، مزار اس کے رضا کا چاند کے جیسا چمکتا ہے، مزار اس کے رضا کا چاند کے جیسا چمکتا ہے۔ آئیے سرنگ بنور کے ماحول میں میں گزارش کر رہا ہوں ریحان رضا برکاتی صاحب مائک پر تشریف لائے، اس کے بعد میں خلیفہ تاج شریعہ کی گفتگو، ایک ایسی گفتگو ایک زمانہ دراز تک جو یاد رہے گی، آپ کو نئی نسلوں کو راہ راست پر لائے گی، جو ماں باپ پر نافرمان ہیں وہ آج ہی سے تقریر سننے کے بعد اپنے ماں باپ کا احترام کریں گے، نمازی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسی گفتگو ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے۔ آواز
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی. ایک مرتبہ درود پاک کا عطیہ پیش کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نہ تاج شاہی سے کیا کہنے اور نہ کسی فلسفی سے ملتا ہے. شان نہ تاج شاہی سے اور نہ کسی فلسفی سے ملتا ہے. ارے پتہ خدا کا خدا کے نبی سے ملتا ہے. ارے پتہ خدا کا خدا کے نبی سے ملتا ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کلام حضور مفتی اعظم ہائے ہائے واہ رضی واہ اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور و معروف کلام ہے. جی کرم انشاءاللہ ساتھ میں مل کے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کچھ ایسا قید میرے کے دیگر آنکھوں میں. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ ایسا کر دے میرے کے دیگر آنکھوں میں. ہمیشہ نعش رہے روئے یار آنکھوں میں. کیا کہنے بھائی سبحان اللہ. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. اور یہ حاصل کلام حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بھائی کرم سبحان اللہ. کہ فرشتوں اللہ 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 پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو. لو دیکھ لو لو دیکھ لو لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. لو نعرہ رسالت کلام حضور مفتی اعظم. لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. کرم ہے مجھ پہ کیا ہے میرے
کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں، کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں۔ اور مقطع سرکار حضور مفتی اعظم ارشاد فرماتے ہیں، پیا ہے اللہ جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خلد میں سرکار کی وہی کر رہا ہوں میں، خلد میں سرکار کی نعتیں سناتے جائیں گے، خلد میں سرکار کی نعتیں سناتے جائیں گے، جشن عید میلاد النبی سنی مناتے جائیں گے، جو مناتے ہیں وہ سبحان اللہ کہیں۔ خلد میں سرکار کی ہم تو مناتے ہی ہیں، اور ہمارے امام نے تو پیغام دیا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم، 1-2 سال نہیں 10 سال نہیں بلکہ حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ خلد میں سرکار کی نعتیں سناتے جائیں گے۔ بھائی اس کا ایک کو کم کر دیں، اس کی آواز بڑھائیں، صرف آواز بڑھائیں، ایک کو بند کر دیں پورا۔ خلد میں سرکار کی نعتیں سناتے جائیں گے، آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے آپ تک؟ ذرا ہاتھ بڑھا کے بولے سبحان اللہ، آواز بڑھائیں اس کی۔ خلد میں سرکار کی نعتیں سناتے جائیں گے، جشن عید میلاد النبی سنی مناتے جائیں گے، اور جلوائے شان پیمبر دیکھنے کے واسطے، جلوائے شان پیمبر دیکھنے کے واسطے آنکھ میں سرما بریلی کا لگاتے جائیں گے، آنکھ میں سرما بریلی کا لگاتے جائیں گے۔ ہم رہیں گے دامن سرکار کے سائے تلے، ہم رہیں گے دامن سرکار کے سائے تلے، اور یہ نجدی وہابی مار کھاتے جائیں گے۔ کسی کو کوئی تکلیف ہے اسلام سے؟ ذرا نہیں ہو تو محبت سے سبحان اللہ کہیں۔ ہم رہیں گے دامن سرکار کے سائے تلے، اور یہ نجدی وہابی مار کھاتے جائیں گے۔ اور سنو کلی مولوی تو ارشد رضا سے مت الجھ، اگر محبت ہے تو اظہار کرو اس محبت کا کہ سنو کلی مولوی تو ارشد رضا سے مت الجھ، وہ تیرے جیسے کو انگلی میں نچاتے جائیں گے، وہ تیرے جیسے کو انگلی میں نچاتے جائیں گے۔ پھیلا ہوا ہے نور کا جلوہ کہاں کہاں، یعنی جمال گنبد خضرا کہاں کہاں، سدرا پہ جا کے بلبلے سدرا ٹھہر گئے، پہنچا میرے حضور کا تلوہ کہاں کہاں۔ یہ سب کے طرف سے بھائی ایک نہیں، یہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ناظموں کو انعام نہیں دیا جا سکتا، گناہ وغیرہ نہیں ہے، دے سکتے ہیں، پوچھ لیجئے علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے اپنی نیکیوں کے لیے بولیے خدا کے واسطے، نیک کاموں میں حصہ لیجئے خدا کے واسطے، اور شاعروں کو تو دیتے ہو بہت دل کھول کے داد، کچھ الاؤنسر کو بھی دیجئے خدا کے واسطے۔ تو بس آپ محبت سے سبحان اللہ کہیں، مجھے پیسہ نہیں بتا، میں نے بات کر دی ہے کہ نہیں، محبت سے سبحان اللہ کہیں۔ شاعر نے کیا کہا؟ خلد میں سرکار کی نعتیں سناتے جائیں گے، پھیلا ہوا ہے نور کا جلوہ کہاں کہاں، یعنی جمال گنبد خضرا کہاں کہاں، اور سدرا پہ جا کے بلبلے سدرا ٹھہر گئے، پہنچا میرے حضور کا تلوہ کہاں کہاں۔ اور اپنے گرو سے پوچھ لو جا کر وہابیو، اپنے گرو سے پوچھ لو جا کر وہابیو، احمد رضا نے ان کو پچھاڑا کہاں کہاں، احمد رضا نے ان کو پچھاڑا کہاں کہاں۔ یہ بات صرف حسین کے نانا سے پوچھئے،
یہ بات صرف حسین کے نانا سے پوچھئے، لیتے ہیں وہ حسین کا بوسہ کہاں کہاں، لیتے ہیں وہ حسین کا بوسہ کہاں کہاں۔ آئیے حضرات بہت ادب و احترام کے ساتھ میں اس خطیب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا جائے، لیکن استقبال پوری ایمانداری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ خطیب الحمدللہ رب العالمین جس کی گفتگو سے پورے ملک ہندوستان میں انقلاب پیدا ہوا، جہاں دین و اسلام کے ماننے والے کم نظر آتے ہوں، جہاں کے مسلمان ایمان میں کمزور نظر آتے ہوں، وہاں پر کبھی آپ خلیفہ تاج الشریعہ علامہ عتیق الرحمان کی تقریر کرا کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو وہاں پر زندگی کی رمق محسوس کی جائے گی۔ اور یہ پیغام اور یہ اثر انگیزی یہ فیضان بریلی شریف کا ہے۔ کہاں کا ہے؟ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میں کراتا ہوں۔ ہاں تو الحمدللہ، اور ابھی آپ ایک ذات دیکھیں گے کہ جس کو دیکھنے کے بعد احساس ہو جائے گا کہ ایک اللہ کے نیک بندے کی زیارت کر رہے ہیں، جنہیں دیکھ کر کے ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ دنیا جسے غوث اعظم کا لاڈلا کہتی ہے، مولا علی کا شہزادہ کہتی ہے، جن کی شان بڑی عظیم الشان ہے، الحمدللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دے نہیں سکتا جواب کوئی، عشق کا وہ سوال آیا ہے، جل سے والو تمہاری بستی میں غوث اعظم کا لال آیا ہے۔ وہ جیلانی میاں کی آمد ہونے والی ہے۔ اب میں بغیر کسی تاخیر و تمہید کے خلیفہ حضور تاج الشریعہ، ذرا محبت سے بولو یار سبحان اللہ، سید فرحان صاحب قبلہ، مولانا عتیق الرحمان صاحب قبلہ کی تقریر آپ نے اس سے پہلے سماعت کیا۔ ایک تحریک حضرت چلاتے ہیں جس تحریک کا نام الثقافت الرضویہ، کیا نام ہے؟ حضرت کے مدرسے کا بھی نام ہے ادارہ شریعہ، جس میں الحمدللہ رب العالمین تعلیمی معیار بہت بلند والا ہے، اور وہاں سے جو بچے فارغ ہوا کرتے ہیں پورے ہندوستان میں دین اسلام کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ناگپور میں یہ مدرسہ ادارہ شریعہ ہے۔ حضرت نے معلوم ہے کیسے کیسے موضوعات پر اپنی تقریر فرمائی ہے اور قوم کے نوجوانوں کو سنبھالا ہے، انہیں راہ راست پر لے کر کے آیا ہے۔ حضرت کا موضوع ہے، آپ یوٹیوب پر جائیں گے، الثقافت الرضویہ کھولیں گے تو یہ موضوعات آپ کی نگاہوں کے سامنے آئیں گے۔ ہم کل کیا تھے اور آج کیا ہیں، ہم کل کیا تھے، پوری دنیا کا لوگ ہمارا احترام کیا کرتے تھے، لیکن آج ہم ہر کسی سے ڈرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس پر حضرت کی تقریر موجود ہے۔ ماں باپ کی عظمت، فکر آخرت اور ہماری غفلت، اتحاد کا صرف ایک ہی پلیٹ فارم، وہ اس کے رسول ہے۔ پتنگ اڑانا ناجائز و گناہ ہے، اس پر بھی حضرت کی تقریر نیٹ پر موجود ہے۔ پتنگ جو ہم اڑاتے ہیں یہ ناجائز و گناہ ہے۔ بیٹیاں قوم کی امانت ہیں اور عزت بھی، موبائل بیٹیوں کے لیے زہر ہے۔ نماز کی اہمیت، نشہ یعنی موت، جو نشہ کرتا ہے وہ موت کے قریب رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نشہ یعنی موت۔ آقا کریم کے گستاخوں سے نہ اتحاد رہا ہے نہ رہے گا۔ ٹک ٹاک کے نقصان اور اس کی بے حیائی، صلاۃ و سلام کا ثبوت، جوانی کی حفاظت کیسے کی جائے، اسلام کا پیغام اور آج کا نوجوان، یہ سارے موضوعات، اس سے بھی زیادہ موضوعات پر حضرت کی تقریر نیٹ پر ڈلی ہوئی ہے، یوٹیوب پر ڈلی ہوئی، آپ سن سکتے ہیں۔ ایک انقلابی تقریر حضرت کی ہوا کرتی ہے، تو بڑے ادب احترام کے ساتھ ہمارے بزرگوں کی یادگار بن کر کے علامہ عتیق الرحمان صدیقی صاحب قبلہ، جو حضور تاج الشریعہ کے خلیفہ ہیں، کس کے؟ سرکار حضور تاج الشریعہ کے خلیفہ ہیں، ان کا استقبال ذرا یہاں سے لے کے وہاں تک ہاتھوں کو اٹھا کے کریں گے اور ایمان کی حرارت کے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس دور میں ایمان بہت رائٹ چاہیے، اس دور میں ایمان بہت رائٹ چاہیے۔ شیطان کہتا پھرتا ہے مت لو نبی کا نام، شیطان کہتا پھرتا ہے مت لو نبی کا نام، مردود پہ صرف لاہور کی فائٹ چاہیے، اور بھرمار دیوبند کے مچھر کی ہو جہاں، وہاں تو صرف بریلی کا گڈ نائٹ چاہیے۔ استقبال کریں ہاتھوں کو لے کے، نعرہ تکبیر، اور بیداری کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت آمد حضور شہزادہ غوث اعظم حضور سید عبد القادر جیلانی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، دیگر کا مسلمان، نوجوانان اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ قیامت تک علی کے لال کا فیضان باقی ہے، زمانہ لاکھ دشمن ہے مگر ایمان باقی ہے، جو ساری زندگی کھاتا رہا سوکھی ہوئی روٹی،
किसी इंसान के बेटे का दस्तरखान बाकी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। खाते तो भाई बच्चे साला बाजू बैठे हुए ना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आते फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व असहाबिहि दाइमन अबदा। गौस आज़म बमने बेसरुस्समा मददे क़िबला दी मददे काबई इमा मददे। जश्न सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से बारगाह सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैजान लुटाने के लिए दिगरस के नौजवानों ने आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़िद किया है। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी पेशे नजर रखते हुए हमें माशरे की इस्लाह करने की कोशिश भी करना है। यही उन्वान है इस्लाह माशरा सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात की रोशनी में। लेकिन इसके साथ ही जब मैं दिगरस पहुंचा तो कुछ और उन्वान भी जुड़ गए नौजवानों को मद्देनजर रखते हुए। अब इतनी सारी बातें इतने कम वक्त में करना है और आप अगर इतनी खामोशी और सुस्ती से सुनेंगे तो ना मौजू पूरा हो पाएगा और ना आप पूरा फायदा उठा सकेंगे। वैसे जलसे की पूरी कामयाबी का दारोमदार साउंड के ऊपर होता है, जिसका जलसे वाले बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। साउंड अगर अच्छा हो तो बोलने वाले को भी बोझ नहीं लगता और सुनने वालों की भी कानों पर गिरा नहीं गुजरता। जी, अगर साउंड खराब हो तो बोलने वाले के गले पर, मिजाज पर असर पड़ता है और सुनने वाले के दिमाग पर चिड़चिड़ा हो जाता, सुनकर सोचता छोड़ो छाड़ो चलो, होता ही नहीं। तो कभी भी जलसा करना पहले साउंड देख ले, समझ गए?
یہ مانیٹر پتہ نہیں کس زمانے کا ہے، اس کی قدامت بتا رہی کہ 1947 کا ہے، جب بٹوارا ہوا تھا۔ تاریخ معلوم ہے آپ کو؟ ایک ایک پیپر ویٹ بٹا تھا، ایک ایک الماری بٹی تھی، ہندوستان کی پاکستان کی، ایک ایک قلم کا بٹوارا ہوا تھا۔ یہ بیٹا فوٹو نہیں بنانا ہے، دیکھو بورڈ لگا ہے یہاں پہ، بورڈ لگا ہے نا، فوٹو نہیں بنانا، ادھر دیکھو ایک ایک چیز بٹی تھی۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو تھا مانیٹر اچھا وہ چلا گیا ادھر، یہ رہ گیا ادھر۔ بیریکیڈ جیسا ہے، کام چلا لیں گے، ساؤنڈ اچھا رکھو۔ سب سننا چاہتے ہیں؟ یہ دیوار سے ٹیک لے کر، ایسی مصنوعی دیوار ہے، ٹکے تو گئے۔ بے خیالی میں دیوار سمجھ کے ٹیک مت لے لینا، ادھر والے تو پورا دیواری سمجھ کے بیٹھے، تھوڑا سمٹ کے قریب آؤ، ایسا آگے آگے آگے، ایسا سمٹ کے قریب آئیے سب۔ آپ کی جو خالی جگہ ہے ایسا، ارے اٹھ کے، ہاں ادھر والے بھی اٹھ کر آئیے، ایسا بنی اسرائیل کی طرح سرکتے ہوئے مت جائیے بیٹا، تھوڑا سا ہل جا جگہ سے، اٹھ جاؤ تھوڑا اور آؤ، ادھر آؤ۔ یہ خالی جگہ جو ہے، یہ جتنے نوجوانوں کے سامنے آؤ، یہ ادھر پیچھے والے بھی اٹھ کر سامنے آ جاؤ، ادھر ادھر جو بیٹھے تو مجھے مائک لے کر مجمع میں آنا پڑے گا۔ یہ ادھر جو بیچ میں کچھ گرا ہے کیا؟ وہاں گیلا ہے، سوکھا ہے نا، آ جائیے آگے۔ اے بیٹا، پچھلی تقریر میں تھے کیا تم نوجوان ہو؟ ایسا لگ رہا ہے جو پچھلی تقریر میں تھے منہ چھپاتے بیٹھ رہے کہ ٹارگٹ ادھر ہی نہ ہو جائے۔ یہ باہر کون جا رہا ہے اٹھ کے بہانے کے نام پر؟ وہی بولا میں پیدا میں کروں۔ بیٹھ گئے صاحب، تیار ہے سننے کے لیے؟ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی کا کلام ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ بات سچی ہے کہ نہیں؟ تو ہاتھوں کو اٹھا کے کہو سبحان اللہ، الحمدللہ۔ کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور سرکار حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، غریب آئے ہیں در پر کرو غریب نواز، کرو غریب نوازی، میرے غریب نواز اور تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، میں ہوں غریب بہت، تم بڑے غریب نواز۔ یا رسول اللہ، میں سرگوش در آغوش ہے شیشہ تیرا، اور بالکل بھری ہوئی ہے لبالب، سر جوش در آغوش، کس کے؟ شیشے کے۔ سرکار غریب نواز کا پیالہ ایسا بھرا ہوا ہے، اور یہ جو میں ہے وہ نہیں ہے جس پر شریعت کا حکم ہے، بلکہ یہ میں تو وہ ہے کہ طیبہ سے بلائی جاتی ہے، سبحان اللہ، سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔ توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سرجوش در آغوش ہے شیشہ تیرا، بے خودی چھائے نہ کیوں پی کے پیالہ تیرا، سبحان اللہ۔ اور خفتگانے شب غفلت کو جگا دیتا ہے، جو غفلت کی نیند سوئے پڑے، یہ ہمارے لیے ہے۔ صبح کب اٹھتے ہو سو کر؟ اعلیٰ حضرت فرماتے دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خفتگانے شب غفلت کو جگا دیتا ہے، سال ہا سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا،
اور کرسی ڈالی تیری تختے شہید جیلا کے حضور، کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا، سبحان اللہ۔ اور فرماتی کہ ہے تیری ذات عجب، بحر حقیقت پیارے، واہ، کس کی؟ سرکار غریب نواز کی۔ اور حقیقت یہ ایک مرتبہ ہے، جیسے شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، یہ سب سے اونچا مقام ہے تیری ذات عجب، بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا۔ اب فرماتے ہیں کہ محی الدین غوث ہے، کس کا لقب ہے یہ؟ سرکار غوث ہے، محی الدین، دین کو زندہ کرنا۔ اور سرکار غریب نواز کا لقب کیا ہے؟ معین الدین، یعنی دین کی مدد کرنے والا۔ محی الدین غوث ہے، خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کی محفل میں آنے والے سنی مسلمانوں، آج آپ کو سننا ہے کہ آپ کے غریب نواز، ہمارے غریب نواز، پوری دنیا کے معین الدین اپنی زندگی کیسے گزار رکھے ہیں، اور آپ کی پوری زندگی میں، پوری 99 سالہ زندگی میں قوم کے لیے کیا پیغام ہے، آپ نے امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام چھوڑا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بزرگوں میں سے ہے کہ جو عالم ارواح میں ہے تو منزل ولایت پر فائز ہے، شکم مادر میں ہے تو ولی ہے، دنیا میں آئے تو ولی ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی ماہ نور رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا معین الدین حسن میرے پیٹ میں تھا تو آدھی رات گزرنے کے بعد سے لے کر صبح تک میں اپنے پیٹ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز سنا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، بے شک شکم مادر میں ہے، کلمہ توحید پڑھ رہے ہیں، اور وہی کلمہ پڑھتے ہوئے سرکار غریب نواز دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے والد حضرت سیدنا مولانا غیاث الدین رحمت اللہ علیہ ولی کامل تھے، جید عالم تھے، حافظ قرآن تھے۔ آپ کی والدہ حضرت ام الورا بی بی ماہ نور رحمت اللہ علیہ، آپ بھی ولیہ، حافظہ اور علم دین کی زبردست مہارت رکھنے والی خاتون تھی۔ باپ بھی حافظ، ماں بھی حافظ، دونوں نے اپنے گھر میں بچے کو ایسا سنوارا کہ گھر میں ہی سرکار غریب نواز کو حافظ قرآن بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہی حافظ قرآن ہو گئے۔ آج کے مسلمانوں کے سامنے یہ باتیں کی جائے تو کہتے گزرے زمانے کی بات ہے۔ اگر انہیں ذمہ داری کا احساس دلایا جائے کہ ماں باپ کے بچے کے پہلے مدرس ہے، ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، تو ماں باپ سوچتے ہیں کہ بھئی ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ باپ سوچتا ہے، ماں سوچتی ہے کہ بچے کو پڑھانے کی ذمہ داری اسکول میں ٹیچر کی ہے، مدرسے میں مدرس کی ہے، ہمارا کام تھوڑی بچے کو پڑھانا ہے۔ تو میں کہتا ہوں پھر باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ پان چباتے ہوئے چوراہے پہ گپ مارتے ہوئے دوستوں کے ساتھ کھڑے رہنا، اور ماں کی ذمہ داری ہاتھ میں ریموٹ لے کے ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہنا۔ یہی ہے ماں باپ کی ذمہ داری۔ اولاد جائے کچھ بھی بنے، سب سے زیادہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ اور کیا ذمہ داری ہے؟ تو آؤ سرکار غریب نواز کی والدہ محترمہ دنیا کی مسلمان عورتوں کو پیغام دے رہی ہے کہ
اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں علم دیا ہے اپنے بچوں کے اوپر وہ علم نچھاور کرو، اپنے بچوں کو سنی صحیح عقیدہ مسلمان بناؤ، اپنے بچوں کو مہذب بناؤ، مؤدب بناؤ، اسلامی تعلیمات سے انہیں آراستہ کرو، اسلامی اخلاق و آداب کے زیور سے اپنے بچوں کو ایسا سنوارو کہ جب کوئی تمہارے بچوں کو دیکھے تو کہے کہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات غریب نواز، مسلک اعلی حضرات۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ماں اپنے بچے کو کیا سکھائے؟ جیسا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی منزل تک علم حاصل کرو۔ معاملہ بڑا پیچیدہ تھا، بچہ تو ابھی چھوٹا ہے، کیا علم سیکھے گا؟ 2 سال کا ہے، کیا ماں باپ سے سیکھے گا؟ 3 سال کا ہے، کیا سیکھے گا؟ لیکن دنیا نے ترقی کی اور جب ایک ناجائز اور فحش اور بری چیز آپ کے گھر میں آئی، یعنی ٹی وی، ٹیلی ویژن، تو یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی کہ بچہ گھر میں کیسا سیکھے گا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، رونے لگا، ماں نے ٹی وی کے سامنے آن کر کے بٹھا دیا، دیکھا ٹی وی میں ڈانس ہو رہا ہے، 3 سال کا بچہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے ناچ رہا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ٹی وی میں جانوروں کو دیکھا، بندر کی طرح کلاٹی مارنے کی کوشش کر رہا، کتے کی طرح بھونکنے کی کوشش کر رہا۔ ارے جو بچہ ٹی وی دیکھ کر کتوں کی طرح بھونکنے کی پریکٹس کر سکتا ہے، اپنے ماں باپ کی زبان سے لا الہ الا اللہ سن کر دہرانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ بے شک حق ہے، حق ہے۔ جو بچہ ٹی وی دیکھ کر کمر پہ ہاتھ رکھ کر ناچ سکتا ہے، قسم خدا کی ماں جب نماز کے لیے کھڑی ہو اور ایک مصلی بچھا دے اور بچے کو اس میں کھڑا کر دے تو تمہیں رکوع کرتا ہوا دیکھ کر بچہ بھی رکوع کر سکتا ہے، تمہیں سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر بچہ بھی سجدہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بچپن سے اپنے بچوں کی تربیت ایسی رکھو کہ بچے جب بڑے ہو تو اسلام کا پیکر نظر آئے، نبی کی غلامی کا اثر ان کے اندر نظر آئے۔ سمجھ گئے؟ یہی تربیت و تعلیم سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی، اور ابتدائی درس نظامی کی کتابیں آپ نے گھر میں پڑھ لی۔ 12 سال کے ہوئے، 14 سال کے ہوئے تو والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد گھر کی پوری ذمہ داری آپ کے اوپر آ گئی۔ وراثت میں ایک باغیچہ ملا تھا، سنا ہے آپ نے؟ کئی بار سنا ہے لیکن غور نہیں کیا، آج غور کرو۔ آپ کو وراثت میں ایک باغیچہ ملا، پنچکی ملی۔ آپ کے شہر میں بہت سارے باغبان ہوں گے جن کی سنترے کی کھیتیاں ہوں گی، آم کے باغیچے ہوں گے اور بھی دیگر باغیچے ہوں گے۔ ان سے پوچھو کہ ایک باغیچے کے لیے کتنی مغز ماری ہوتی ہے، ایک باغیچے کے پیچھے کتنی پریشانی ہوتی ہے، کتنی محنت کرنا ہوتا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رکھے ہیں، گھر کی پوری ذمہ داری آپ کے اوپر، آپ کی والدہ کی خدمت کی ذمہ داری آپ پر، آپ کے 2 بھائی ہیں ان کی ذمہ داری آپ پر، آپ کی ایک بہن ہے ان کی ذمہ داری بھی آپ پر۔ اب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر باغیچے میں کام کرتے ہیں، دن بھر باغیچے میں محنت کرتے ہیں، اور باغیچے میں کام کرنے کے بعد آپ پھلوں کو توڑتے ہیں اور پھر پھلوں کو لے جا کر بازار میں فروخت کرتے ہیں، اور جو قیمت آتی ہے وہ اپنی ماں کی خدمت میں خرچ کر رکھے ہیں، بھائی بہنوں میں خرچ کر رکھے ہیں، اور آپ غریب مسلمانوں کے اوپر وہ پیسہ خرچ کر رکھے ہیں۔ گویا سرکار غریب نواز ساری قوم کے نوجوانوں کو پیغام دے رکھے ہیں کہ اے معین الدین کی چوکھٹ پہ آ کر دولت مانگنے والوں، اے معین الدین کی چوکھٹ پہ آ کر دنیا کا عیش و آرام طلب کرنے والوں، تمہیں دنیا کی دولت اور عیش و آرام اتنی آسانی سے نہیں ملے گا۔ ذرا تم معین الدین کی زندگی کا جائزہ لو کہ سرکار غریب نواز نے بھی اپنے باغیچے میں محنت کی ہے، آپ نے اپنے باغیچے سے سوکھے پتوں کو سمیٹا ہے، انہیں باہر پھینکا ہے، آپ نے درختوں کی کیاریوں میں آبیاری کی ہے، آپ نے پانی سے درختوں کو سینچ کر بڑا کیا ہے، غرض کے باغیچے میں محنت کر رکھے ہیں اور اس سے آمدنی ہو رہی ہے، کمائی ہو رہی ہے، تو آپ اپنا رزق اس سے حاصل کر رکھے ہیں، اپنے والدہ کی خدمت کر رکھے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کا پیٹ بھر رکھے
ہیں, غریب مسلمانوں کی مدد کر رکھے ہیں. جب 16 سال کی عمر ہوئی والدہ کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سرکار غریب نواز یہ محنت کر کے اور بازار سے پیسہ کما کر پھلوں کو فروخت کر کے نوجوانوں کو پیغام دیتے ہیں. واہ بے شک. آج قوم کا حال بڑا خراب ہے. ایک چچا آ کے کہنے لگی کہ حضرت کیا بتاؤں, گھر میں بڑی پریشانی رہتی ہے, برکتیں نہیں ہوتی, مہینہ آنے سے پہلے راشن ختم ہو جاتا ہے. میں نے کہا چچا لڑکے کتنے کا؟ 4. کماتے کتنا ہے؟ تو کہا 1. کہا کتنا کا؟ 20,000 روپے مہینہ. 3 لڑکے؟ تو کہا کیا بتاؤں گے 3 لڑکے باپ کی چھاتی پہ ہولے گھوم رہے بیٹھ کر. نہ کمانے کے لیے جاتے ہیں نہ محنت کرتے ہیں, حالانکہ قابل ہے, تندرست ہے, پڑھے لکھے ہیں, لیکن کماتے نہیں. میں نے کہا چچا اگر ایک لڑکا کمانے نکلے تو کتنا کما سکتا ہے؟ کہا میرے بیٹے اتنے قابل ہے کہ ایک بچہ 20,000 روپے کما سکتا ہے. 4 بیٹے کماتا ہے, 1 ہے 20,000, چاروں مل کے کمائے تو ہر ایک 20,000 روپے مہینہ کما سکتا ہے. میں نے کہا بڑے میاں 60,000 روپے مہینہ کے لاس سے تو تم چل رہے ہو, تو کہاں سے گھر میں برکتیں ہوں گی؟ کمانے والا 1, کھانے والے 4. جب بچے پڑھ کر فارغ ہو جائے تو فوراً کاروبار سے لگ جائے, نوکری کرے, اور اگر پڑھائی چھوڑ دیا تو فوراً کام سے لگاؤ. اگر 1 سال بھی بچہ خالی رہ گیا, سب سے ڈینجر وقت بچوں کا, نوجوانوں کا یہی ہے. جیسی تعلیم سے فارغ ہوا نوکری تلاش کر لے. ماں باپ کو چاہیے کہ کہیں کام پہ لگا دے. اگر اس نے پڑھائی چھوڑ دیا, کام بھی نہیں کر رہا ہے, گھر میں پڑا رہا, تو یاد رکھو سوشل میڈیا کا مریض ہو جائے گا, موبائل کا عادی ہو جائے گا, اور اگر گھر کے باہر نکلا تو گنجٹیوں کی صحبت مل جائے گی, چرسیوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا. چین اسنیچر اور چوروں کے ساتھ اگر دوستانہ ہو گیا تو پھر کل سے اخبار میں اس کا بھی نام آنے لگے گا. خوب نام روشن کرے گا کہ نہیں؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے مسلمانوں درس حاصل کرو کہ آپ پوری زندگی محنت کر رہے ہیں. آپ نے محنت کی, کمائی کی, بازار گئے, پھلوں کو فروخت کیا ہے, آپ نے کام کیا ہے, آپ نے اپنے ہاتھوں سے درختوں کے پھل توڑتے تھے, پیسہ کماتے تھے. آپ سمجھے نوجوانوں, خالی پیلی مت رہو. اور کچھ نوجوان تو ایسے ہیں کہ جن کے اوپر چھاپ لگی. کس چیز کی چھاپ میں آپ کی زبان سنیں گے؟ کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ پورا محلہ انہیں فکٹ کھاؤ کے نام سے نوازتا, جہاں دیکھ لیا ان کو فوراً کھرنے کی پڑیاں چھپا دیتا ہے. ارے فکٹ کھاؤ آ رہا, چھپا کھا, اور کھاتا بھی ہے تو کم وقت ایسا کھاتا ہے کہ جو مٹھا مارتا ہے. 25 روپے کا کر رہا کسی کو, میں خود دن میں سوچ کے کھا رہا ہوں, کھانے والا سوچتا ہے, اور اسے فکٹ کا مل رہا ہے. تو مالے مفت دلے بے رحم, فری کا مل جائے تو رحم بھی نہیں آتا. ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ارے نوجوانوں نے اپنی حالت ایسی بنا لی کہ تمہیں دیکھ کر تمہارے دوست چائے کی دکان میں بیٹھے تو فوراً اٹھ کے باہر ہو جا رہے, بل نہ بڑھا دے. پان ٹھیلے پہ کھڑے تو ہٹ رہے, کھرا کھا رہا تو پڑیاں چھپا رہا ہے. کیا حالت تم نے اپنی نوجوانوں بنا کے رکھی ہو؟ ارے ایسے بنو کہ خود محنت کرو, خود بھی کھاؤ, ماں باپ کی خدمت کرو, اور قوم کے غریبوں کی مدد کرو. حق ہے, زندہ باد. بہت اچھا کھاؤ نہ بنو, خوددار جوان بنو, خوددار بنات پیدا کرو, محنت اور پسینے کی کما کے کھاؤ. یہ پیغام سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان کی. سو تو نہیں رہے آپ؟ پوری بیداری سے سن رہے ہیں؟ پکا سنیے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک جنگل میں ایک شخص گیا, اور وہ ایسی علال تھا. علال آپ کیا کہتے ہیں؟ علالی کہتے ہیں نا, سمجھتے نا علال؟ اگر میں کہوں علال کسے کہتے ہیں
تو کوئی نوجوان کھڑا ہو کے مت کہتے نا اسے کہتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کوئی. تو وہ علال اور سست تھا. اس نے جنگل میں دیکھا کہ ایک لومڑی ہے جو اندھی ہے، ہاتھوں اس کے پیر جو ہے یہ معذور ہے، پیروں سے چل نہیں سکتی، اندھی بھی ہے، چل بھی نہیں سکتی، لیکن تھا ہوشیار. کھڑے ہو کر غور کرنے لگا کہ یہ لومڑی اب تک زندہ کیسے ہے؟ اسے تو شکار ہو جانا تھا کسی درندے کا، یا پھر اسے بھوکا مر جانا تھا. چل بھی نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، شکار کیسے کرے، زندہ کیسے؟ ابھی غور و فکر کر ہی رہا تھا کہ کیا دیکھتا ادھر سے شیر شکار کر کے منہ میں ایک جانور دبا کر اور لانے کے بعد وہ لومڑی سے تھوڑا دور بیٹھ گیا اور بیٹھ کر اس نے بڑے مزے سے اپنا شکار کھایا. اور جب شیر کا پیٹ بھر گیا تو اس نے وہ بچا ہوا گوشت اٹھایا اور لومڑی کے سامنے ڈال دیا اور چلا گیا. یہ دیکھ کر بڑا متعجب ہوا کہ یا اللہ، چاہے تو شیر لومڑی کو شکار بنا لے، لیکن تو نے لومڑی کو روزی دینے کے لیے ایک شیر کو مقدم کر دیا. اچھا کچھ زیادہ ہی ہوشیار تھا تو کہا بھائی اتفاق بھی ہو سکتا. دوسرے دن پھر آیا دیکھنے تو وہی ماجرا، شیر شکار کر کے آیا، جتنا کھانا تھا کھایا، باقی لومڑی کے سامنے ڈال دیا. تو دل میں سوچتا ہے کہ یا اللہ، جب تو اس معذور اندھی لومڑی کو روزی دے سکتا ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں، تو مجھے روزی کیوں نہیں دے گا؟ تو گیا اور جا کر مسجد کے ایک محراب میں بیٹھ گیا اور بس اللہ 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 کر رہا. لومڑی کو مل سکتا تو مجھے کیوں نہیں مل سکتا؟ اچھا بیٹھا کئی دن ہو گئے، تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا. کھانا تو دور کی بات ہے، کسی نے ایک گھٹ پانی کے لیے نہیں پوچھا. غصے میں اٹھا اور کہنے لگا کہ یا اللہ، وہاں تو لنگڑی لومڑی کو روزی دے رہا ہے اور یہاں تو میں تندرست عقل والا آدمی تیرا ذکر کر رہا ہوں اور مجھے ابھی تک ایک لقمہ کھانا نہیں ملا. اٹھ کے جب مسجد سے جانے لگا تو محراب سے آواز آتی ہے کہ اے نادان، یہ لنگڑی لومڑی کی طرح پڑھے نہ رہے، بلکہ اٹھ اور پھاڑنے والا شیر بن، خود بھی کما، اپنا پیٹ بھر اور دوسروں کو بھی. میں کہتا ہوں نوجوانوں، سوچ رکھو تو بڑی سوچ رکھو. لنگڑی لومڑی کی طرح نہ بنو، بلکہ پھاڑنے والا شیر بنو، تاکہ تم غریبوں کی مدد کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، قوم کی بیماری کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیغام غریب نواز، آمد حضور سید عبدالقادر جیلانی میاں صاحب قبلہ. اچھا حلال کی روزی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ محنت سے کماتا، محنت کی کمائی کی بڑی فضیلت ہے. نوجوانوں، شارٹ کٹ میں لکھپتی بننے کے خواب نہ دیکھو. یہ شارٹ کٹ کہیں تمہیں شارٹ کٹ زیادہ ہی کر کے جیل میں نہ ڈال دے. آڑے ٹیڑے بزنس اور کام میں ہاتھ مت ڈالنا. تمہیں جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا اتنا مل کے رہے گا، کوئی تم سے چھین نہیں سکتا ہے، اور جو تمہارے نصیب میں نہیں ہے وہ کوئی تم کو دے نہیں سکتا ہے. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا تقدیر سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے. یہاں نہیں کہ نہیں، دنیا تقدیر سے ملتی ہے اور آخرت. بڑا پیارا جملہ دے رہا ہوں، یاد کر کے جانا، ذہن نشین کر لو اور یہ بات دوسروں کو بھی بتانا. حضرت سیدنا مولا علی فرماتے ہیں کہ دنیا تقدیر سے ملتی ہے. کل آپ کو کیا ملے گا آپ کو معلوم ہے؟ نہیں، یہ تقدیر ہے. دنیا تقدیر سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے ملتی ہے. لیکن آدمی دنیا کے لیے محنت کر رہا ہے اور آخرت کو تقدیر پہ ڈال رہا ہے کہ مرنے کے بعد دیکھیں گے ہو رہا ہے کہ نہیں. آخرت کو تقدیر پہ چھوڑ دیا اور دنیا کے لیے محنت کر رہا ہے. کتنی بھی محنت کر، ملے گا اتنا ہی جتنا تقدیر میں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب تقدیر میں ہے تو محنت کیوں کروں، نہیں، تقدیر میں یہی ہے کہ محنت کے بعد ملے گا. تو ایسی محنت نہ کر کے جس سے اللہ کی حدیں ٹوٹ جائیں.
ایسی محنت نہ کر جس سے شریعت کا حکم پامال ہو جائے، ایسی محنت نہ کر کہ جس سے اللہ اس کے نبی ناراض ہو جائے، بلکہ ایسی محنت کر کہ تجھے رزق حلال بھی مل جائے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے، ایسی محنت کر کہ تیرا پیٹ بھی بھر جائے اور فرائض و واجبات پہ عمل بھی۔ بے شک سبحان اللہ، زندہ باد سبحان اللہ، حق ہے۔ اور جب حلال کی کماتا ہے، یہ بڑی اہم غذا ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے کہا، صحابیوں نے کہا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی کون کہ جن کے لیے آسمان سے دسترخوان اترتا تھا۔ قرآن میں سورہ ہے نا، سورہ مائدہ، کیا ہے؟ مائدہ یعنی دسترخوان۔ اس سورے میں اس دسترخوان کا ذکر ہے جو آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں پر اترتا تھا۔ تو کہنے لگے کہ اے عیسیٰ روح اللہ، ہم سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا کہ جن کے لیے آسمان سے دسترخوان آ رہا ہے، جن کے لیے جنت سے کھانا آ رہا ہے۔ جنت کا کتنا پاک اور عظیم کھانا ہے، اس کے حلال ہونے میں کوئی شک ہے؟ 100% حلال، اللہ کی طرف سے جنت سے کھانا آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اے عیسیٰ، پوری دنیا میں ہم سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا جس کے لیے جنت سے کھانا آ رہا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، تم سے بھی زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنی محنت سے کما کے کھاتا ہے۔ محنت کی کمائی آسمانی غذا سے بہتر ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سمجھ کے محنت کر کے کماؤ، کسی پر ڈیپینڈ مت رہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ مانگنے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ، نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر، سمجھے کہ نہیں؟ اوپر والا مطلب ایسا چھوڑنے کے لیے، اٹھانے کے لیے نہیں تو بس، ہاں اوپر والا بہتر ہوتا نا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک آدمی دریا میں ڈوبنے لگا، کہہ رہا بچاؤ بچاؤ، دوسرا گیا جا کے اس سے کہتا ہے کہ دے، یعنی ہاتھ دے تاکہ کھینچوں۔ تو وہ ایسا دنیا کا طلبکار تھا اور ایسا کنجوس کہ کبھی دینا جانا ہی نہیں تھا، ہمیشہ لینا جانا تھا۔ دینا کسے کہتے اسے پتہ ہی نہیں، کب دے تو کہتا کیا کہہ رہا ہے، میں ڈوب رہا ہوں، بچا کر دے۔ کنجوس اتنا کہ دینا سمجھتا ہی نہیں، لینا ہی جانتا تھا۔ نکالنے والا ہوشیار تھا، سمجھ گیا کہ یار یہ تھوڑا سا الگ مریض ہے، تو فوراً کر لے، جیسی کر لے اپنا ہاتھ تو کھینچ کے باہر کیا۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو ایسے کنجوس نہ بنو کہ تم اردو محاورے بھی بھول جاؤ کہ دینا کسے کہتے، لینا کسے کہتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس جملہ ذہن میں رکھو کہ حلال کی کمائی کا اثر کیا ہوتا ہے، یہ جملہ ذہن میں رکھو اور آگے واقعہ سنو۔ اپنے باغیچے کی آبیاری کر رکھے ہیں، ایک مجذوب اپنے جذب کے عالم میں سرکار غریب نواز کے باغیچے میں آ گئے، اور جیسی سرکار غریب نواز کی نگاہ پڑی، آپ نے ہاتھ پکڑا، ایک درخت کی چھاؤں میں بٹھایا، پانی کا ٹھنڈا پیالہ پیش کیا، انگور کا خوشہ پیش کیا، کہا حضور اسے تناول کرے۔ آنے والے بزرگ نے انگور کا خوشہ ہاتھ میں لیا، سرکار غریب نواز کے چہرے کو دیکھ رکھے ہیں، انگور تناول کرنے کے لیے جیسے ایک انگور کا دانہ توڑا اور منہ کے اندر رکھا، تو منہ کے اندر رکھ کے فرماتے ہیں کہ بخدا اس میں تو حسن کے زہر کا ذائقہ۔ دوسرا انگور کھایا، فرماتے ہیں کہ اس میں ام الورا کے ورا کی خوشبو ہے۔ تیسرا انگور کھایا، فرماتے ہیں اس میں معین الدین کے اخلاص کی مٹھاس ہے۔ چوتھا انگور کھایا، فرماتے ہیں کہ اس میں کشر کی شادابی ہے۔ سرکار غریب نواز ایک جملہ غور سے سن رکھے ہیں، آخر میں کہتے ہیں کہ حضرات آپ میرے بارے میں اتنا سب کچھ جانتے ہیں، اپنے بارے میں بھی بتا دیں کہ آپ کون ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا نام ابراہیم ہے، لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ لوگ دیوانہ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں کہ میں اپنے شیخ حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ کا دیوانہ ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور پھر مستی میں آ کر ابراہیم کندوزی کہتے ہیں کہ اے معین الدین، آج ہی کا دن وہ مبارک دن ہے۔ کہتے ہیں کہ میں محسوس کر رہا ہوں
अपने शेख के इरशादात की रोशनी में कि आज ही का दिन वो मुबारक दिन है कि मेरे जज्ब की आग पर सुलूक का अब्र करम खुल के बरसे। हाय हाय वाह। मेरे शेख ने मेरी रग रग में आग लगा दी और मुझे एक चीज अता की कि इसे खा लेना करार मिल जाएगा, इसे खा लेना सुकून मिल जाएगा। लेकिन जब खाना तो तन्हा मत खाना, बल्कि मेरे मोइनुद्दीन को ढूंढना। और जब मोइनुद्दीन हसन मिल जाए तो आधा तुम खाना, आधा सरकार गरीब नवाज को ढूंढना। ये कहकर अपनी झोली से खली का टुकड़ा निकाला, 2 टुकड़े किए, कर लो अपना हिस्सा। सरकार गरीब नवाज ने लिया। इधर हजरत इब्राहिम कंदोजी जो मंसूबे जज्ब में खाया, जैसे ही खाया तो जज्ब की आग ठंडी हो गई, जैसे ही खाया तो सुकून मिल गया, करार मिल गया, नजरों से ओझल हो गए, नजरों से गायब हो गए। और इधर सरकार गरीब नवाज ने खाया, जैसे ही खाया तो बेकरारी बढ़ गई, सुकून चला गया, बेचैनी बढ़ गई, दुनिया से दिल उचाट हो गया। आपने सारा बागीचा बेच दिया, पंचक्की बेच दी, अपने भाई बहनों को उनका हिस्सा दिया और गरीबों पर रकम खर्च की और थोड़ी सी रकम अपने साथ में रखकर इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद शरीफ की तरफ चले। जब चले तो तन्हे तन्हा 18 साल की उम्र है, जवानी का जोश, दिरहमों दिनार की थैली कमर से लटक रखी है, खाने पीने का सामान तोशादान में रखा, उसे कमर से बांधा, बियाबान से होते हुए गुजर रखे हैं। जंगल का रास्ता है, देखा कि रास्ते में 2 मुसाफिर चेहरा लटकाए हुए भूखे प्यासे बैठे हुए। सरकार गरीब नवाज ने जब उन्हें देखा तो देखकर तरस आ गया। कहा तुम कौन हो? कहा मुसाफिर है, भूखे हैं, अगर खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारा खाना जो आपके पास था वो दे दिया, पेट भर के खाया। अच्छा, वो जो भूखे प्यासे बैठे तो थे, लेकिन वो सही में जरूरतमंद और मुसाफिर नहीं थे, बल्कि ठगबाज थे। ठगबाज समझते हैं, धोखा देते, रहजन थे, लुटेरे थे, मुसाफिरों को लूटते थे। उनका काम ही यही था कि जिसे चाकू दिखाकर लूट सकते हैं तो उसे चाकू की नोक पर लूट, जिसे धमका कर लूटना चाहते तो धमका के लूटते, और कहीं बेबस बन जाते, यहाँ बेबस बन गए। ना दिखावा ऐसा कि जैसा उनका कस्टमर हो रहा है कि नहीं, और दौड़ दिखावे की है, समझे नौजवानों। हाँ, और जो कहता हूँ वो सच्ची कहता हूँ, आपको तस्दीक करेंगे, भले ही जुबान से ना करे, लेकिन आपका दिल कहेगा कि हाँ मौलाना सच कह रहे हैं कि नहीं। मेरी तकरीर तबे यार को बेचे, सबब क्या है? सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पे गुजरता। सही है, सही है। समझे, ये तुम्हारे चेहरे की डेंटिंग पेंटिंग, ये क्रीम पाउडर सब दिखावे का है। कमाल तो ये है कि तुम अपनी रूह को सजा दो, रूह को संवार लो। समझ गए? ये जूते, ये कपड़े, ये टिप टॉप, शान बादशाह की दुकान छुटाने की, बाप की कमाई के जूते पहन के अकड़ रहा, खानदानी दौलत का कीमती लिबास पहनकर अकड़ रहा है, दूसरों को हकीर समझ, किसी काम का नहीं। एक गरीब अगर अपनी मेहनत से कमा कर पहन रहा है और तू बाप दादाओं की दौलत का लिबास पहन रहा है तो वो तुझसे बेहतर है, उसका सस्ता लिबास तुझसे बेहतर है, क्योंकि वो खुददारी का है, वो उसकी मेहनत का है। खानदानी दौलत पर तो कोई भी इतराता है, तुम खुद मेहनत करके देखो जी, समझे? वरना पिदरम सुल्तान बूथ, तुम क्या हो? बाप तो बादशाह गुजर गया, तुम क्या हो? अपनी हालत देखो। लेकिन आजकल दिखावा इतना है, शादी ब्याह में जाओ तो दिखावा है कि नहीं जी, हर जगह दिखावा ही दिखावा। नौजवानों, हकीकत में जिंदगी गुजारो, और तुम जो बन ठन के सवर के शादी ब्याह में जाते हो ना, कोई फायदा नहीं। तुम सोच रहे हो कि सामने वाला मेरी तरफ माइल होगा। मैं पूरे मजमे में बिल्कुल ऐसा हसीन और जमील छरेरा जवान दिख रहा हूँ, होता कि नहीं? हसीन दिखना है, चेहरे पे दाढ़ी रखो, नमाज पढ़ो, तुमसे ज्यादा कोई हसीन नजर नहीं आए।
چہرے پہ نور پیدا ہوگا، نمازی بنو حسین دکھو گے۔ اور دکھاوا جب سے کہ بے روزگاری 14 کے بعد زیادہ ہی ہو گئی۔ ایک آرٹیکل میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ ہندوستان میں ہمارے یہاں اتنی بیکاری ہے کہ اگر کہیں JCB سے بلڈوزر ہوتا نا JCB، اس سے کہیں نالا صاف ہو رہا ہو تو دیکھنے کے لیے 25-50 کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنی بیکاری کہ اگر کہیں گھوڑے پکڑنے والا گھوڑا پکڑا تو میں دیکھنے کا ہوتا ہے کہ تو اچھا پڑھے لکھے بھی بیکار، اب کروں تو کیا کروں، زمانہ دکھاوے کا بیکاری الگ۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان انجینئرنگ کر لیا لیکن اب سوچ رہا ہے کہ بھی کیا کروں، نوکری نہیں مل رہی ہے۔ اچانک اخبار پہ نگاہ گئی، کیا دیکھتا ہے کہ ایک ایڈ آئی ہوئی ہے کہ شہر کے زو میں کرمچاری کی ضرورت ہے۔ زو جانتے ہیں نا، چڑیا گھر کو زو کہتے ہیں، کہ شہر میں جو سب سے بڑا زو ہے اس میں کرمچاری کی ضرورت ہے۔ تو وہ نوجوان فوراً وہاں پہ پہنچا، چلو کچھ نہ کچھ کام مل جائے گا۔ اندر گیا تو جو وہاں کا مینیجر تھا، جو ہیڈ آدمی تھا، اس سے جا کے کہتا ہے کہ بھائی آپ کے زو میں کرمچاری کی ضرورت ہے، کوئی آدمی چاہیے، میں نے ایک پڑھی اور نوکری کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم نے آنے میں تاخیر کر دی، ایک بندہ آیا ہے ہم نے اسے نوکری دے دی، اب کوئی کام نہیں۔ بیچارہ مایوس ہو گیا، جانے لگا تو اس آدمی کو رحم آ گیا، کہتا ہے ایک کام ہے لیکن تمہارے جیسا خوبصورت اور جوان اور پڑھا لکھا شاید وہ کام پسند کرے، کہ بے روزگاری کی مار ایسی ہے کچھ بھی دے دو سب کر لوں گا۔ تو کہ دیکھو ہمارے چڑیا گھر میں ہر جانور ہے، آلو نہیں۔ تمہیں جو ہے صبح سے لے کر شام کے 5 بجے تک بھالو کی کھال پہن کے پنجرے میں بیٹھنا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کام اچھا ہے، بھالو کی کھال میں کون پہچانتا ہے کہ میں انجینئر ہوں؟ میرے ابا بھی آ جائے دیکھنے تو نہیں پہچانیں گے کہ میں ہوں۔ اور پھر آنا کب ہے لوگوں کے آنے کے پہلے، جانا کب ہے لوگوں کے جانے کے بعد، 10 بجے سے 5 بجے تک۔ کہا ٹھیک ہے مجھے پسند ہے لیکن پیمنٹ اچھی ہونا، کا پیمنٹ تو بھرپور ملے گی لیکن تمہیں دن بھر بیٹھنا پڑے گا کھال پہن کے پنجرے کے اندر۔ کہ ٹھیک ہے۔ اب زو کھلنے کا وقت قریب ہو گیا، کہ جلدی اسے لے کے جاؤ، بھالو کی کھال پہناؤ، پنجرے میں ڈالو۔ اب لوگ آنے لگے تھے، ٹکٹ کاؤنٹر پہ لائن لگی ہوئی ہے، لوگ ٹکٹ لے کر بس اندر آنے والے ہیں۔ کرمچاریوں نے جلدی کھال پہنایا اور جلدی میں اسے شہر کے پنجرے میں ڈالا۔ جیسے ہی شیر کے پنجرے میں ڈالا وہ تو تالا مار کے غائب، اور یہ جب پلٹا تو دیکھا شیر کھڑا، خوف کے مارے بس چیخنے ہی والا تھا کہ شیر کہتا خاموش، نہیں تو دونوں کی نوکری چلی جائے۔ تو یہ دکھاوے کا دور ہے، ہر آدمی دکھاوا کر کے کمانا چاہتا ہے، کہ ایسا نہ ہو نوجوانوں کہ دکھاوے کے دور میں کوئی تمہارا مس یوز کر لے، کوئی تمہارے علم کا، تمہاری جوانی کا غلط استعمال کر کے تمہیں برے راستے میں ڈال دے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں MD کے کام سے لگا دے، کوئی تمہیں جواری بنا دے، کوئی تمہیں شرابی بنا دے، کوئی تم سے گانجے کا بزنس کروانے لگے۔ خدا کے لیے علم حاصل کیا ہے تو حلال روزی کی طرف توجہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سمجھ گئے؟ کسی کے ہاتھ کا کھلونا مت بنو بلکہ محنت کرو۔ حلال کی کمائی اور برکت کیا ہے دیکھو۔ یہ دونوں دکھاوا کر کے بیٹھے تو تھے لٹیرے چور، لوگوں کو لوٹتے تھے۔ سرکار غریب نواز سے کا کھانا ہے کہاں دے دیا، کھانے بیٹھے، اور ایسا ٹوٹے کہ جب تک کھانا ختم نہیں ہوا تو ہاتھ نہیں رکا۔ اب کھا پی کے ڈکار لے کے پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں کہ کچھ پیسے ہو تو وہ بھی دے دو۔ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی رقم کی سب دی تھی، کہ یہ پیسہ تو رکھ لو اور معذرت چاہتا ہوں، اگر اتنے سے کام نکل جائے تو ٹھیک، ورنہ میرے پاس اور نہیں ہوتا تو وہ بھی دے دیتا۔ یہ کہا اور آپ آگے بڑھے۔ ابھی کچھ دور گئے تھے کہ وہ دونوں رہزن اور لٹیرے آپ کے پیچھے آئے اور آ کر کہتے کہ جوان کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ بغداد شریف اور نیشا پور کا ارادہ۔ کہا کیوں؟ کہا علم دین حاصل کرنے، کہ علم حاصل کرنے کے لیے اتنی دور جا رکھے ہو، ابھی تو تمہیں کئی ہفتے لگیں گے نیشا پور پہنچنے میں، تم نے سارا کھانا ہمیں دے دیا،
सारा पैसा हमें दे दिया, अब अगर तुम्हें जंगल में भूख लगेगी तो क्या खाओगे? तो सरकार गरीब नवाज ने कहा कि जो रब तुम जैसों को खिला सकता है तो क्या मोइनुद्दीन को भूखा रखेगा? जिसने तुम्हें खिलाया है वही मोइनुद्दीन को खिलाएगा। इतना सुनना था, दोनों रोने लगे। कहते हैं कि ऐ नौजवान, हम कोई भूखे और भिखारी नहीं है, हम कोई मुसाफिर और परेशान हाल नहीं है, बल्कि हम लुटेरे हैं, डाकू हैं, ये हमारा रोज का काम है। हम ऐसे ही रोज मुसाफिरों को लूटते हैं, उनका माल ले लेते हैं, लेकिन तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम तुम्हारा खाना तो वापस नहीं कर सकते, लो तुम अपनी रकम वापस ले लो, जितना पैसा तुम रख लो, तुम्हें बहुत दूर जाना है, ये सारी रकम तुम रख लो। जब सरकार गरीब नवाज को लौटाने लगे तो सरकार गरीब नवाज ने जवाब दिया कि सुनो, मैं उस खानदान का चश्मो चिराग हूँ कि जब हम एक बात दे देते हैं तो तुम्हारा वापस ये सारी रकम मोइनुद्दीन ने तुझे दे दी है, ये तेरी ही है। पता चला दुनिया यूं ही गरीब नवाज नहीं कहती। नारे तकबीर, हाथों को उठा के सुना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गरीब नवाज, तालीमात गरीब नवाज, नस्ल के आला हजरात। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला की गरीब नवाजी देखो, ऐसा नवाजते जा रखे हैं। वो दोनों आपके कदमों से लिपट गए। कहते हैं मोइनुद्दीन, ऐ नौजवान, तेरे बारगाह में तेरे कदमों को पकड़ के हम अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं और तेरे हाथ में तौबा करते हैं कि अब कभी हम रहज़नी नहीं करेंगे, अब कभी डाका नहीं डालेंगे, अब कभी किसी का माल नहीं छीनेंगे। तूने हमारी आंखें खोल दी है। उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की, आइंदा कभी रहज़नी ना करने का वादा दिया। सरकार गरीब नवाज ने दुआओं से नवाजा, अपना रास्ता दिया। नौजवानों, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि ये वही लुटेरे हैं कि न जाने कितनों का माल छीना है, न जाने कितनों से दौलतें इन्होंने लूटी है, लेकिन कभी किसी का पैसा वापस करने नहीं गए, कभी किसी की दौलत नहीं लौटाई, कभी किसी से माफी नहीं मांगी, कभी उनके दिल में अपने जुर्म पर एहसास नहीं हुआ। आखिर बात क्या है कि सरकार गरीब नवाज का खाना खाया, उस पर माजरत कर रखे हैं, रकम लौटा रखे हैं, और सिर्फ रकम ही नहीं बल्कि आइंदा रहज़नी न करने का वादा भी कर रखे हैं, अपने गुनाहों से तौबा भी कर रखे हैं। आखिर इनकी तबीयत में अचानक इंकलाब कैसे हो गया? कभी किसी का माल नहीं लौटाया, कभी किसी का छीना हुआ माल वापस नहीं किया, लेकिन आज यह तौबा कर रखे हैं। तो सूफिया फरमाते हैं कि बात बस इतनी है कि थोड़ी ही देर पहले उनके पेट में गरीब नवाज की मेहनत के लुकमे गए हैं। ये उसी हलाल कमाई का असर है कि उनका दिल गुनाहों से आजाद हो गया। ये हलाल की और मेहनत की कमाई का असर है कि उनके दिल में तौबा का ख्याल आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात गरीब नवाज, पैगाम इस्लाम। समझ गए नौजवानों, ये हलाल की रोजी का असर है कि जब हलाल की कमाई पेट में जाती है तो दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है। जब मेहनत की कमाई पेट में जाती है तो बंदे के दिल में तकवा पैदा होता है। और जब हराम की खाता है तो न नमाज में दिल लगता है, न अल्लाह के जिक्र में दिल लगता है, और न गुनाहों से उसे नफरत होती है। समझ गए? हाँ, बहुत बड़ा असर है रोजी का, रिस्क का। हमारे आमाल से बड़ा गहरा कनेक्शन है। हलाल की खाओगे सजदों में मजा आएगा, हलाल की खाओगे दिल में तकवा पैदा होगा, हलाल की खाओगे माँ बाप से मोहब्बत करोगे, और हराम की दबाओगे तो उलमा की भी कदर नहीं करोगे। माँ बाप को तो खुंदल ही रहे, माँ बाप को तो छिड़क रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग अपने दोस्तों को करीब करेंगे और अपने बाप को दूर करेंगे, और अपनी बीवी की इताअत करेंगे और माँ की नाफरमानी करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते जब ऐसा जमाना आए तो समझ लेना कयामत आ गई। ये कयामत की निशानियों में से नौजवानों, और आज के नौजवानों का लहजा क्या है मुझसे सुनो। घर में बूढ़ा बाप पड़ा है, माँ बैठी है, शुगर और बीपी की मरीज है,
بیٹا باہر جا رہا ہے، بیٹا بی پی کی گولی ختم ہو گئی لا دینا۔ باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا شوگر کی دوا نہیں ہے لا دینا، شوگر بہت بڑی ہوئی ہے، رکھو ابھی، جب دیکھو جب یہ لا دینا وہ لا دینا، پیسے نہیں ہے، آئیں گے جب لاؤں گا۔ یہ آج کے نوجوانوں کا لہجہ ہے۔ لیکن باہر نکلا، کسی آوارہ دوست نے گلے میں ہاتھ ڈالا کہ چل یار سگریٹ پلا، فوراً پانٹیلے پہ لے جا کر جیب سے کڑک کڑک نوٹ نکال کر دیتا ہے کہ تیرے جیب میں باپ کی دوا لانے کے لیے پیسے نہیں اور دوست کو سگریٹ اور کھرا جلانے کے لیے پیسہ ہے۔ تو یہی وہ دور ہے جس کی خبر صدیوں پہلے مصطفیٰ جان رحمت کو دی کہ لوگ اپنے دوستوں کو قریب کریں گے اور اپنے باپ کو دور کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور نوجوان اتنے بے باک کہتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ ریئل جملے بتا رہا ہوں آج کی اولاد کے۔ میں نے کہا کمبخت کیا کیا ہے؟ ماں باپ نہیں کہیں گے، ماں باپ کبھی اولاد کا احسان نہیں بتاتے۔ جب تم چھوٹے تھے اور روتے تھے تو پورا محلہ سنتا تھا، لیکن جب تم بڑے ہو گئے اور تمہارے ستانے سے ماں باپ روتے ہیں تو بازو والا بھی سن نہیں پاتا، بیچارے بوڑھا بوڑھی اندر ہی اندر رو لیتے ہیں۔ تمہاری نافرمانیوں پر، تمہاری عیاشیوں پر، تمہارے جھڑکنے پر تمہارے ماں باپ اندر ہی اندر رو لیتے ہیں۔ زور سے اس لیے نہیں روتے کہ تمہاری بے عزتی نہ ہو جائے، سوسائٹی میں تمہارا نام نہ خراب ہو کہ دیکھو ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو رلاتا ہے، اتنا اندر رو لیتے ہیں۔ نوجوان چند پیسے کمانے لگا تو کہتا ہے کہ باپ سے کہہ رہا تم نے کیا ہی کیا ہے، کیا کیا مجھ سے سن، تیرے باپ نے تجھے بڑا کرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، تجھے کامیاب بنانے کے لیے نہ جانے کتنوں کی گالیاں سنی ہیں، نہ جانے کہاں کہاں نوکریاں کی ہے، نہ جانے کہاں کہاں ٹھوکریں کھائی ہے، اپنے خون و پسینے کی شکل میں بہا کر کما کے لایا ہے، تب تجھے کھلا کر پلا کر پڑھا لکھا کر تیرا بڑا آدمی کیا، اور جب تو چند پیسے کمانے لگا تو اپنے باپ سے کہتا ہے کہ تم نے کیا ہی کیا۔ نوجوانوں ہوش کے ناخن لو، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سیکھو۔ دنیا میں ہر نعمت نہیں ہے، مل جائے گی، ماں باپ ایسی نعمت ہے جو بار بار نہیں ملے گی۔ ماں باپ کی محبت اور ماں باپ کا ادب کیا ہے اپنے دلوں میں رکھو۔ ایک ماں برتن مانج کر 4 بچوں کو پال دیتی ہے، لیکن جب یہی 4 بچے بڑے ہو جائے، شادی ہو جائے تو 4 بچوں سے ایک ماں نہیں پالی جاتی۔ یہاں جا کے ادھر اکالتے، ادھر گئی تو ادھر اکالتے۔ خدا کے لیے ماں باپ کا احسان پہچانو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے غریب نواز کہہ رہے ہیں۔ یہ سرکار غریب نواز کی تعلیم ہے کہ ماں باپ کو محبت کیا ہے، ماں باپ کا ادب و احترام کیا ہے، ماں باپ کی قدر کیسی کی جائے۔ سمجھے؟ کریں گے خدا کے لیے۔ ماں باپ کو اگر آپ نے ناراض کیا ہے تو آج معافی مانگو۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رضا کو ماں باپ کی رضا میں اور اپنی ناراضگی کو ماں باپ کی ناراضگی میں چھپا دیا ہے، یعنی جس سے ماں باپ راضی ہو جائے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے ماں باپ ناراض ہو جائے اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا چاہتے ہو اور کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کے پاس جاؤ۔ یہ انجٹی گنجٹی جھیپڑے جھاپڑے لمبے لمبے بال رکھنے والے اور چلم کے کش مارنے والے، ہاتھ میں چمٹا بجانے والے باباؤں کے پاس مت جاؤ۔ میں نے بہت سارے عام سنیوں کو دیکھا ہوں، اس قدر جہالت کی مار کہ کچھ نہیں دیکھ رہا شریعت میں عمل ہے کہ نہیں، ادھر مسجد میں اذان ہو رہی ہے ادھر کھڑے ہو کے کھینچ رہا کہ بابا دکان بیٹھ گئی، دعا کر دو کہ دکان چل جائے۔ کس کے پاس جا رہا؟ وہ جو شریعت کی مخالفت کر رہا ہے۔ ارے تیرے گھر میں دعاؤں کا خزانہ ہے، ایسے دنیا دار شریعت کے مخالف باباؤں کے پاس نہ جا۔ اگر تجھے دعا کرانی ہو ماں باپ کے قدموں کو پھڑا کہ میری کامیابی کے لیے دعا کر۔ دعا کا خزانہ تو گھر میں، ماں باپ اگر دعا کرتے تو اولاد کا بیڑا پار۔ اور دعا کرانا کی ہو تو جو سنی صحیح عقیدہ متشرع پیر ہو اس کا دامن تھامو، کبھی موقع ملے تو قائد ملت کا حضور سلمان میاں کے دامن تھام کے کہو دعا کرے، اور آج دیوانی میاں کے دامن تھام کے کہو کہ ہمارے لیے دعا۔
سبحان اللہ، زندہ باد، کرانی ہو تو ایسے سچے پیروں سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ گئے؟ تبھی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی درس و تدریس اور لوگوں کی اصلاح میں آپ نے گزاری ہے۔ حضرات سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں، ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ شہزادہ غوث اعظم نبیرہ شہنشاہ کوکن حضور سید آل رسول عبدالقادر جیلانی میاں صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے، ادب کے ساتھ بیٹھے رہیں اور حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر رسالت کے گونج میں کریں۔ ادب کے ساتھ بیٹھے رہیں، نبیرہ شہنشاہ کوکن شہزادہ مولا کائنات حضور سید عبدالقادر جیلانی میاں کی آمد، نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھ بنا کے استقبال کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم آل رسول سید عبدالقادر جیلانی میاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی وقار ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ یہ کمیٹی والے نوجوانوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، سب لوگ بیٹھ جائیں، سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ دیکھیں آپ خلیفہ قائد ملت، ماہر علم و فن، عالم با کمال حضرت اللہ مولانا غلام سمدانی صاحب قبلہ کی بھی آمد ہو چکی ہے، اور حضرت اللہ مولانا عمران صاحب قبلہ بھی آ چکے ہیں۔ بھائی جان یہ کیا ہے؟ ارے آپ لوگ تو بیٹھ جائیں یار، حضرت آپ تقریر کریں۔ حضرات بیٹھ جائیں، آپ جسے جہاں جگہ ملے بیٹھے تو تھوڑی دیر اور سن لیں۔ حضرت کی آمد ہو چکی ہے، حضرت کے نورانی چہرے کی آپ زیارت کرتے رہیں، اور ابھی میں نے کہا نا کہ اگر دعا کرانی ہو تو ایسے سچے پیروں سے دعا کرانا، سمجھ گئے؟ انجٹی گنجٹی جھولا چھاپ دنیا دار ایسوں کے پاس نہیں جانا ہے، اگر وہ کبھی دھوکے سے کر بھی دے تو پتہ نہیں کیا ستیاناش ہو جائے۔ ادھر آپ توجہ رکھیں، حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کریں، اور ابھی حضرت کے کلمات حسنہ سے بھی آپ کو مستفیض ہونا ہے۔ توجہ ہے آپ کی، ایک بار کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آپ لوگ بھی سکون سے کھڑے ہو جائیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے بغیر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نیشا پور کا سفر کیا، سمرقند اور بخارا کا سفر کیا۔ مولانا حسام الدین مدنی رحمت اللہ علیہ کی درسگاہ میں 5 سال تک آپ حاضر رہے اور علم دین حاصل کیا۔ آپ کی نظریں کہیں اور ہیں، ادھر تو نہیں ہے، ادھر رکھیں، اور سماعت ادھر رکھیں، سمجھ گئے آپ؟ حضرت کے چہرے کی زیارت کریں اور سماعت ہے نا، ہاں کانوں کی توجہ ادھر، سمجھ گئے؟ باہر نہیں دیکھنا مجھے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولانا حسام الدین مدنی کی درسگاہ میں 5 سال علم حاصل کیا۔ اس کے بعد حضرت مولانا حسام الدین کے کہنے پر ان کے استاد حضرت عبداللہ خوارزمی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بخارا حاضر ہوئے، اور بخارا میں 2 سال حضرت عبداللہ خوارزمی کی بارگاہ میں حاضر رہ کر آپ نے علم تفسیر حاصل کیا، اور جب علم ظاہر حاصل کر چکے آپ جب فارغ ہو گئے، جید عالم بن گئے، تو پھر آپ شیخ کامل کی تلاش میں کیا سمجھے کہ سرکار غریب نواز دنیا کو بتا رکھے ہیں کہ پہلے مدرسہ ہے، پہلے درسگاہ ہے اور پھر خانقاہ ہے۔ اگر بغیر درسگاہ اور مدرسے سے گزرے خانقاہ میں چلا جائے گا تو کوئی فیض نہیں ملے گا، پہلے مدرسے میں آنا پڑے گا۔
علماء کی بارگاہ میں ثانوی ادب طے کرنا ہوگا، علم دین حاصل کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر خانقاہوں سے کما حقہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اگر بغیر علم کے صوفی بن کے بیٹھ جائے تو حجت الاسلام امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کا کھلونا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ بغیر علم کے گوشہ نشینی اختیار کرنا، بغیر علم کے صوفی بننا گمراہی ہے۔ ایسے آدمی کو شیطان فٹ بال کی طرح کھیلتا ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، اور بغیر علم کی اگر طریقت کی بات کرنے لگے تو اس کے جملوں میں ایٹیٹیوڈ دیکھنا، اس کا گھمنڈ اور تکبر دیکھنا، ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا یہ کر دوں گا، اس ٹائپ کی بات۔ اس کی زبان پر ایسے جملے ہوتے اس کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی باتوں میں تکبر کیوں آئے؟ کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین حاصل کیا، اور پھر علم دین حاصل کر کے صرف آپ گوشہ نشین ہو کر نہیں رہے، بلکہ حرم پاک میں ایک عرصے دراز تک آپ نے درس قرآن اور درس حدیث کیا۔ سفر بھی بہت کیا آپ نے۔ ہندوستان تو آپ بعد میں آئے ہیں، جب 50-55 سال کے ہو گئے تب ہندوستان تشریف لایا، اس کے پہلے تو آپ ادھر ہی رہے، اور پھر 20 سال تک تو اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے سفر کیا۔ سفر و حضر میں 20 سال تک اپنے شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ ہے، سفر میں آپ کے ساتھ ہے، شہر میں آپ کے ساتھ ہے، حضر میں آپ کے ساتھ ہے، ہر جگہ۔ ایک مرتبہ رات کا وقت ہے، رات کی تنہائی، سردی کا موسم، جنگل کا ماحول، سرد ہوائیں چل رہی ہے، اس بیابان جنگل میں حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی مانگا کہ معین الدین وضو کرنا ہے پانی میں۔ سرکار غریب نواز سردی کے موسم میں اپنے پیر و مرشد کے لیے کہ گرم پانی انہیں میسر ہو، انگیٹھی لے کے چلتے جس میں انگار جلتی رہتی۔ اب جو سرکار غریب نواز نے دیکھا تو انگیٹھی بجھ گئی، انگار نہیں بجھ۔ پیر صاحب نے پانی طلب کیا وضو کے لیے، کہ پانی اتنا ٹھنڈا اگر انگلی ڈالے تو جم جم۔ میرے شیخ اس عمر میں اس پانی سے وضو کریں گے تکلیف ہو جائے گی، کہ کیوں نہ آگ تلاش کی جائے۔ ہم تم ہوتے تو کہتے حضرت جان دو آج تیمم کر لو، کہتے کہ نہیں، لیکن وہ غریب نواز تھے، امید نہیں ہارتے تھے۔ اور یہی تعلیم انہوں نے ہمیں دی ہے کہ محنت و مشقت کرو، جد و جہد کرو، کبھی امید مت ہارو۔ اس بیابان میں آپ پانی تلاش کرنے کے لیے، انگار تلاش کرنے کے لیے نکل گئے، ایک جگہ انگار دہتی ہوئی نظر آئی، دور سے دیکھا، چلتے ہوئے قریب گئے، کیا دیکھے کہ انگار کیا، وہ تو آتش کدا ایک کڑھا ہے جس میں لکڑیاں جل رہی ہیں، اور اس کے قریب ایک سادھو چوکی پہ بیٹھا ہے اور اسن جما کر بیٹھا ہے، اور اس کی گود میں ایک بچہ ہے، اور اس کے چیلے چپاٹے چھوٹی چھوٹی چوکیوں پر نیچے بیٹھے، اور سب بالکل تپسیا میں لین ہیں، انگار کی عبادت کر رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے کہا کہ دیکھو ہم مسافر ہیں، ہمارے پیر و مرشد سے وضو کرنا ہے، پانی گرم کرنے کے لیے تھوڑی سی انگار چاہیے۔ تو وہ بھڑک گیا، کہا نہیں، ہم بالکل تمہیں یہ آگ نہیں دے سکتے، اگر یہ آگ ہم نے تمہیں دے دی تو اس کا اپمان ہو جائے گا، اس کی توہین ہو جائے گی، یہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارا خدا ہے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، واپس گئے۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی سے کہا حضرت معاملہ تو ایسا دکھ رہا ہے، کہا چلو آپ تشریف۔ آ کر اس سے پوچھا کیوں تو نے معین الدین کو آگ دینے سے کیوں منع کر دیا؟ کہ یہ آگ ہم نہیں دے سکتے، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، اگر دے دیں گے تو اس کی توہین ہو جائے گی۔ کہ عبادت کیوں کر رہے ہو؟ کہ اس لیے تاکہ یہ ہمیں جلائے گی نہیں، جہنم میں ہمیں چھوئے گی بھی نہیں۔ تو کہا کب سے کر رہے ہو؟ کہ 40 سال ہو گئے۔ کہا ہاتھ ڈالو۔ خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ ذرا اس کے اندر ہاتھ تو ڈال کے بتاؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ اے بڑے میاں، کیا عقل تمہاری چلی گئی ہے؟ آگ ہے، آگ جلا دے گی۔ کہ جب یہی نہیں چھوڑ رکھی ہے تو جہنم میں کیا چھوڑے؟ کہ آگ کی فطرت جلانا ہے، اگرچہ میں 40 سال سے اس کے قریب بیٹھا ہوں لیکن یہ جلا دے گی۔ تو خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ آؤ اس ذات کی طرف اور کلمہ پڑھو اس ذات کا کہ جس کے حکم سے آگ جلاتا ہے۔
حیرت سے آنکھیں پھٹ گئی، کہا کہ آگ پر بھی کسی کا حکم چلتا ہے؟ کہاں انگار اپنی مرضی سے نہیں جلاتی ہے بلکہ آگ اللہ کے حکم سے جلاتی ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ وہ کہتا میں مانتا ہی نہیں کہ آگ پر کسی کا آرڈر چل جائے، کہا بالکل چلتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آگ خود نہیں جلاتی، اگر آگ میں جلانے کی طاقت ہوتی تو نارے نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جل گئے ہوتے، اگر پانی میں ڈبونے کی طاقت ہوتی تو بحر قلزم میں موسیٰ علیہ السلام ڈوب گئے ہوتے، اگر چھری میں کاٹنے کی طاقت ہوتی تو مقام منی میں اسماعیل علیہ السلام کو گلا کاٹ گیا ہوتا۔ لیکن یاد رکھ کہ نہ چھری خود کاٹتی ہے، نہ پانی خود ڈبوتا ہے، نہ آگ خود جلاتی ہے، بلکہ ہر ایک پر اللہ کا حکم اثر انداز ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت پیدان سرکار آل رسول سید عبد القادر جیلانی میاں، سبحان اللہ۔ اتنا کہا، اس کی گود سے بچے کو لیا اور اس آگ کے اندر خواجہ عثمان ہارونی نے چھلانگ لگائی۔ اللہ اللہ، اب وہ تو چیخ پڑا، گریبان چیخنے لگا کہ دیکھو بڑے میاں خود تو گئے، میرے بچے کو بھی لے گئے۔ لیکن سرکار غریب نواز مطمئن ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے کہ تمہیں اپنے پیر کے جلنے کا خوف نہیں، کہ جلے ہو تب نہ۔ رکو ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو لے کر باہر آئے، جیسا کہے تھے ویسے ہی آئے۔ وہ جو انگار کا پجاری تھا آگے بڑھا، حیرت سے اس کا منہ کھلا ہوا ہے، کچھ کہہ نہیں پا رہا، قریب جا کر بچے کو دیکھ رہا، حضرت کے جھبے کو چھو رہا ہے، بچے کے کپڑے کو چھو رہا ہے۔ بچہ کہتا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کہتا دیکھ رہا ہوں کہ انگار کا جلانا تو دور، اس نے گرم بھی نہیں کیا۔ تو بچہ کہتا ہے کہ وہ آگ کہاں تھی؟ وہ تو باغ تھا، باغ، اور ایسا باغ جو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھتا بھی کیسے؟ جنت کا باغ دکھا کے لا رہا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ یہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا مقام ہے، ایسے شیخ کامل کی خدمت میں 20 سال سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے گزارے ہیں، اور پھر بارگاہ رسالت سے حکم پا کر آپ ہندوستان تشریف لائے، اور پورے ہندوستان میں آپ نے شریعت مصطفیٰ کی تبلیغ کی ہے۔ آپ نے یہاں پر انسانیت کا درس دیا ہے، یہاں پہ آپ نے وحدانیت کا سبق پڑھایا ہے، یہاں پہ اسلامی اخلاق و آداب سے لوگوں کو آراستہ کیا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر آپ نے حلال و حرام کی تبلیغ کی ہے، اللہ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اگر کسی نے یہاں پہ بتایا تو اس زمانے میں سرکار غریب نواز نے بتایا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے آپ سے علم دین حاصل کیا، سمجھ گئے پوری زندگی۔ لیکن آج اگر بات سرکار غریب نواز کی آ جائے اور نوجوان کہے کہ بھائی چوراہے پر ہم نے ایک پروگرام رکھا سرکار غریب نواز کی نیاز کا، تھوڑی دیر بعد گزرو تو یہ ڈی جے بج رہا اور یہ جھن جھن قوالیاں ہو۔ آج اگر کوئی بھائی سرکار غریب نواز کا عرس منا رہے ہیں تو پٹ سے پہلا سوال نوجوان کا یہ ہوتا ہے کہ قوال کون سا آ رہا ہے؟ میں کہتا ہوں جب سرکار غریب نواز کے ذکر کی بات آتی ہے تو قوالوں کا تصور کی دماغ میں آتا ہے۔ سرکار غریب نواز کا عرس جب منانے کی بات آئے تو کیا قوالی ہی کراؤ گے؟ ایسی مجہول روایت کی جو غیر معتبر کتابوں میں بھی نہیں ملتی۔ جی عوام سے پوچھے قوالی سننے والوں سے تو کہتے ہیں کہ سرکار غریب نواز نے خود سنا ہے، اور سنانے والا وہ ہے جس سے غوث پاک نے زندہ کیا۔ ہم نے یہ روایتیں بہت ڈھونڈی، کہیں نہیں ملتی۔ سرکار غریب نواز قوالی سنتے تھے، کس نے بتا دیا؟ اگر اس زمانے میں کوئی قوالی یا سما ہوتا بھی تھا تو وہ مضامیر سے خالی تھا۔ اس پر ہمارے اکابرین نے بہت بحث کی اور دلائل موجود ہے۔ میں کہتا ہوں سرکار غریب نواز نے ایک زمانے تک حرم پاک میں قرآن شریف کا درس دیا ہے، بے شک حدیث پاک کا درس دیا ہے، اور آپ سرکار غریب نواز کے ملفوظات اٹھا کر دیکھیں۔ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تحریر فرمایا دلیل العارفین، یہ کیا ہے؟ سرکار غریب نواز کا درس ہی تو ہے۔ سرکار غریب نواز نے پوری زندگی درس قرآن دیا، درس حدیث دیا، لوگوں کو شریعت کے مسائل بتایا۔ اے نوجوانوں، اگر تمہیں سرکار غریب نواز کا عرس منانا ہو تو قوالیاں نہ کراؤ، درس قرآن کی محفل ہے۔
درس حدیث کی محفل سجاؤ، یہ ہمارے غریب نواز کا طریقہ ہے۔ حق ہے، حق ہے، بہت اچھا پیغام ہے، زندہ باد۔ لیکن تعلیمات سرکار غریب نواز کو چھوڑ دیا۔ اجمیر شریف میں حاضری بھی دے رکھے ہیں تو طریقہ اس میں بڑا آڑا ٹیڑھا ہے نا، کبھی کبھی تو بے ادبی چھلک جاتی ہے۔ ادب سے حاضر ہونا بزرگوں کی بارگاہوں میں، کیونکہ اللہ والوں کا مقام اتنا عظیم ہے۔ پہلے تو یہ سوچو کہ ہم کہاں وہ کہاں، ہم اس لائق نہیں کہ اس بارگاہ میں حاضری دیں۔ اگر موقع میسر ملا ہے تو ادب کا دامن نہ چھوڑے، ادب سے بیٹھ پروں کو سمیٹ کر بلبل۔ ادب ضروری ہے شاہوں کے آستانے کا۔ اور یہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ جہاں پہ اکبر، جہانگیر، شاہجہاں، حضرت التماس آ رہے ہیں تو دیکھیں کیسا غریب بن کے آ رہے ہیں۔ بارگاہ سرکار غریب نواز میں غریب بن کے آ رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ غریب کی حیثیت سے آئے شہنشاہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے، اور ہم آئے تھے یادگار چھوڑ کے جا رہے ہیں تاکہ کل کوئی بدعقیدہ بدتین وہاں بھی ٹھٹلا نہ دے۔ تو دیکھو شاہجہانی مسجد، اکبری مسجد، یہ بڑی دیکھ چھوٹی دیکھ اور پیچھے لٹی خانہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ انہی بادشاہوں کی یادگار ہے جنہوں نے وہاں پہ حاضری دی ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی علم دین کو عام کیا، لیکن آج ہم ان کا عرس منانے والے، ان سے محبت کرنے والے علم دین سے ہی دور ہیں۔ اور علم دین سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی مسائل نہیں جانتے۔ بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن صرف ایک مسئلہ میں چھیڑتا ہوں جس کی طرف مجھے اشارہ کیا گیا کہ حضرت موقع ملے تو بول دینا، سمجھے؟ وہ ہے شادی، بیاہ، نکاح اور طلاق کا مسئلہ۔ اتنے علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کبھی کہ کسی نے آ کر شادی کا مسئلہ پوچھا ہے یا آپ خود بتاؤ کہیں پوچھا ہے؟ اگر آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو حج کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، قربانی کے لیے بکرا لایا تو اس کا مسئلہ پوچھتے ہیں، حضرت تھوڑا سا کان کٹا، اتنی سی دم کٹی ہے، چلے گا کہ پوچھتے ہیں کہ عمرہ کرنے جا رہے تو عمرے کے مسئلے پوچھنے آ رہے ہیں، حج و زکات کے مسئلے پوچھ رہے ہیں، نماز کے روزے کے مسئلے پوچھ رہے ہیں، لیکن آج تک کوئی ہمارے پاس شادی نکاح کے مسئلے پوچھنے نہیں آیا۔ آج تک کوئی طلاق کے مسئلے پوچھنے نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا جانتے ہیں؟ نماز عبادت ہے، روزے عبادت ہے، حج و زکات عبادت ہے، اور شادی بھی عبادت ہے، نکاح بھی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اس کا حکم پر عمل ہے، عبادت ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم شادی کو عبادت جانتے ہی نہیں، ہم تو اسے رسم و رواج سمجھتے ہیں۔ ہماری خاندان میں ایسا چلا آ رہا ہے، ہماری خاندان میں ویسا چلا آ رہا ہے، ہمارے ہاں تو شادی ایسی ہوتی ہے۔ ارے فن کے ہوں، یہ حکم اللہ کا ہے کہ نکاح کرو تو اس پہ عمل بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ فن کی ہوں، یہ حکم تمہارے بڑے ابا کا نہیں ہے، فن کی ہوں، یہ حکم تمہارے دوستوں کا نہیں ہے، فن کی ہوں، یہ حکم تمہارے سسرالی رشتہ داروں کا نہیں ہے جہاں رشتہ ہونے والا ہے کہ ڈی جے سی بارات لانا، پٹاخی پھوڑنا۔ فن کی ہوں، یہ حکم اللہ کا ہے، تو جب اللہ کا ہے تو شادی بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی، نہ کہ دوستوں کے مطابق، نہ گھر کے بڑے بوڑھوں کے مطابق کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا، بالکل نہیں۔ شادی بیاہ میں یا کہیں اور باجے گاجے ڈھول تماشے ویڈیوگرافی فوٹو بازی اور یہ پٹاخے سب حرام، سمجھیں کہ نہیں؟ اور بہت ساری اس میں ایسی خرافات ہیں، غلط رسومات ہیں جسے ہمیں ختم کرنا ہے۔ ان رسومات کو ختم کرنے کے لیے جبریل امین فرشتوں کی فوج لے کر نہیں آئیں گے، ہمیں ہی ختم کرنا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور ان رسومات میں سب سے غلیظ گندی رسم ہے نہاری کی رسم۔ آپ کیا ہوتی ہے نہاری؟ نہاری سے مراد وہ پائے نہیں، اس کو بھی نہاری بولتے ہیں۔ نہاری شادی کے ایک دن پہلے لڑکی کی بہن یا بہنیں دلہے کو، جو ہونے والا دلہا، اس کو اس کے دوستوں کو کھانا کھلاتی ہوتی کیا نہاری؟ ارے بولیے نا، اچھی ہے کہ بری ہے؟ یہ رسم اچھی ہے کہ بری ہے؟ ارے جوان لڑکی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، جوان لڑکوں کے سامنے بیٹھ کر نہاری کھلا رہی ہے اور وہ لڑکے پھر اس کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ ادھر سے ادھر لقمے کرے اس کا ہاتھ پکڑ، اللہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ توبہ۔ کتنی غلیظ اور گندی رسم ہے۔ میں کہتا ہوں کیا اس لڑکی کے باپ کا ضمیر مر گیا؟
یا اس کے بھائی کی غیرت مر گئی کہ جس نے اپنی جوان بہن اور بیٹی کو غیر لڑکوں کے سامنے بٹھا دیا؟ اگر بیچ سڑک پہ تمہاری بیٹی کا کوئی ہاتھ پکڑ لے تو تماشے ہو جائے، جھگڑے ہو جائے، بیچ چوراہے پہ تمہاری بہن کا کوئی ہاتھ تھام لے تو تم اس سے لڑ پڑو، اور یہاں پہ اگر ہاتھ پکڑے تو کوئی غصہ نہیں، رسم کے نام پہ سب دھکا دو، سب ٹھیک ہے۔ ارے جو جرم چوراہے پہ ہوا وہی جرم تو یہاں بھی ہوا، لیکن وہاں جرم سمجھا گیا اور یہاں رسم کے نام پر سب ہضم کر لیا گیا۔ ہرگز ایسا نہیں، شریعت کبھی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی غیر مرد کسی غیر لڑکی کا ہاتھ تھام لے۔ اتنی غلیظ اور ناپاک رسم تہیہ کرو، ارادہ کرو اور پختہ ارادہ کہ ہمارے یہاں شادی ہوگی تو ہم نہاری کی رسم نہیں ہونے دیں گے۔ ذرا ارادہ کرو اور ہاتھوں بڑھا کے بتاؤ، اور گھر کی عورتوں کو بتاؤ، کیونکہ عورتوں کو زیادہ رہتا ہے۔ واجی واہ، ہم سے مولانا کو بلا لیے تھے، نہاری بند کرا دی۔ لاؤ پکڑ کے سید صاحب، کہاں سے بلائے تھے، کس کو بلائے تھے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو شریعت بھائی شریعت الحمدللہ یہ اتنا حسین گلدستہ ہے، خدا کے لیے بدعمالی سے غیروں کی نظریں میں اس گلدستے کو خراب مت کرو، سمجھ گئے؟ اسلام بڑا حسین اور خوبصورت مذہب ہے۔ اور ایک معاملہ طلاق کا آتا ہے، شادی کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری، طلاق کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری۔ بڑے معاملے چلے، 3 طلاق بین کر دی گئی، خوب معاملے ہوئے۔ آج بھی کورٹ کچہری میں ہمارے یہاں کئی نوجوان جا رہے آ رہے چپل گھسا رہے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا مسئلہ نہیں سیکھو گے تو ایسے ہی ہوگا، کورٹ کچہری کے چکر کاٹنے پڑیں گے۔ پوری توجہ رکھنا، ادھر بڑا اہم مسئلہ بتا کے جا رہا ہوں۔ طلاق کے معاملے اور مسئلے کیا ہے، اسے سیکھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، علماء سے سیکھو۔ جب شادی کر رہا تھا تو کیسا 6 مہینے پہلے سے ناچ رہا تھا، میری شادی ہے میری شادی ہے، یہ ڈھول بجا آرڈر دے رہا، یہ دے رہا، وہ دے رہا، لون کر رہا، کھانا یہ بنانا وہ بنانا، یہ بھٹکارا بلاؤ، یہ گھوڑا بلاؤ، وہ تاشے باجے سب اکٹھا کر لے رہا۔ شادی کرنا ہے تو اتنا اہتمام، ارے مولانا کو بلاؤ، جلدی بلاؤ، حضرات لکھو، جانتے نا زبانی پڑھاتے، نہیں لکھ کر پڑھاؤ، بڑے اہتمام سے، یعنی قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہنے کے لیے اتنا تام جھام، اور طلاق دینے کے لیے نہ عالم سے پوچھا، نہ امام سے پوچھا، نہ مولانا سے پوچھا، نہ لوگوں کو جمع کیا، بس دے دیا۔ ارے نکاح میں جب باندھنے کے لیے اتنا جب اہتمام کیا تو چھوڑنے کے لیے بھی تو کچھ مسئلے سیکھ لے، اور اٹھایا دن دن ایک ساتھ 3 طلاق دے دی۔ معاذ اللہ، 3 طلاق ایک ساتھ دینا یہ گناہ ہے، دینے والا گناہگار ہے، لیکن طلاق ہو جاتی ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ مسئلہ ہے، سمجھ گئے؟ اب طلاق ہو جاتی ہے۔ اچھا ایک جماعت ایسی بھی شاید آپ کے یہاں پہ بھی ہو جو کہتی نہیں ہوتی، تو کچھ سنی کیا کرتے ہیں، ارے یار ایک کام پر چھوڑنا اپنے آگے مفتی کو، چل ان سے فتویٰ لاتے ہیں، ان کیا 3 بھی دے دو تو نہیں ہوتی، تو پھر نوجوان اور سنی مسلمان کیا کرتے ہیں، بچانے کے لیے ادھر گھستے ہیں، غیر مقلدوں کے یہاں، اہل حدیثوں کے یہاں، بدعقیدوں کے یہاں جا کر فتوے لاتے پھر معاذ اللہ، اور وہ لکھ کے دیتے تھے کہ ہاں نہیں ہوئی طلاق۔ میں کہتا ہوں 3 طلاق کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پہلی بات تو طلاق سوچو بھی مت، کبھی ضرورت اگر پڑ جائے، طلاق کا معاملہ ہو جائے تو یہاں پہ اپنی مرضی کے گھوڑے مت دوڑاؤ، جو شہر کے بڑے عالم ہیں ان سے آ کے پوچھو کہ حضرت ارادہ ہو رہا ہے عورت کو چھوڑنے کا، کیا کرنا ہے؟ اچھا پہلے سب دے دلا دیتا، بعد میں آ کے کہتا ہے کہ حضرت کیا کروں، طلاق دے دیا، غصے میں تھا جی، کہتا ہے میرے پاس بھی آ کے ایک نے کہا حضرت غصے میں تھا دے دیا، تو میں نے کہا بیٹا کبھی کسی کو پیار سے دیتے ہوئے دیکھا کہ لڈو کھلا کے دے رہا انہیں 1 2 کبھی دیکھا ہے کیا ایسا کہ پیڑے کھلا رہا اور طلاق دے رہا، غصے میں دیتا ہے نا۔ اچھا جب طلاق کا مسئلہ اٹھ رہا تھا اس وقت میرا اس پر پورا بیان موجود ہے، قاری صاحب نے بھی بتایا نا آپ کو کئی عنوانات، تو اس میں طلاق کا بھی موضوع ہے جو سوشل میڈیا پہ ڈلا ہوا نیٹ کے اوپر، اس میں نے اس وقت جواب دیا تھا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بنام مسلم میڈیا میں بیٹھ جاتے ہیں، بکواس کرتے ہیں اسلام کے خلاف، تو کہنے لگے کہ بھائی اگر کسی نے نشے میں دے دیا تو طلاق نہیں ہونی چاہیے، نشے میں تھا، غصے میں دے دیا تو 3 طلاق نہیں مانی جانی چاہیے کیونکہ غصے میں دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر کوئی نشے میں کسی کا مرڈر کر دے، غصے میں اگر کسی کا قتل کر دے تو اسے قاتل نہیں مانا جانا چاہیے؟
अरे अगर कोई किसी को गुस्से में मारता है ना, किसी को अगर नशे में मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया, तो क्या जज उसे बरी कर देता है कि जान दो नशे में किया छोड़ो? कलम लगती है कि नहीं? कातिल करार दिया जाता है कि नहीं? मुजरिम उसे करार दिया जाता है या नहीं? यकीनन वो मुजरिम है। जैसा कातिल गुस्से में करे, कातिल नशे में करे, कत्ल माना जाएगा। ऐसे ही अगर गुस्से में चाहे तलाक दे, चाहे नशे में दे, तलाक माना जाएगा। हाँ, 3 तलाक की तरफ कभी जाओ ही मत। एक मसला अच्छे से सुन लो, यही आपके लिए काफी। तलाक की 3 किस्में। एक है तलाक अहसन, एक है तलाक हसन, एक है तलाक बदी। एक साथ 3 तलाक दे देना ये मना है। देने वाला गुनहगार लेकिन तलाक हो जाता है, इसका सोचो मत। 3 तलाक का दिमाग से निकालिए। ये मसला बता रहा हूँ मैं आपको, मसला ज़हन नशीन करो, क्योंकि बहुत तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं। बहुत अभी कई जगह से सुनने में आ गया कि हजरत बड़े ज्यादा, मैंने कहा कि बड़ा जरा गौर तो करो कि तलाक जो हो रही है तो ये किनके बीच में हो रही है? जिन्होंने लव मैरिज किया उनके बीच में कि अरेंज मैरिज किया उनके बीच? तो वकीलों ने तहकीक करके बताया कि हजरत ज्यादा केस लव मैरिज वालों के। मैंने बोला ऐसे झूठा है, लड्डू को हाथ में पकड़ता है और देखता रहता है, क्योंकि ऐसा लड्डू है, समझे नौजवानों, जो लड्डू पकड़ के तुम बैठे हो ना, ऐसा है कि जिसे खाए तो पछता है, ना खाए तो पछता है। तो खुदा के लिए शादी ब्याह का मामला अपनी मर्जी से मत करो, माँ बाप के ऊपर मौकूफ रहो, माँ बाप की मर्जी पर। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का पहला निकाह किया हजरत खदीजतुल कुबरा से। हजरत खदीजा ने पैगाम दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रुको मैं घर के बड़ों से पूछ लूं। आपने अबू तालिब से पूछा, आपने हजरत अमीर हमजा से पूछा, आपने हजरत अब्बास से मशवरा किया, हजरत सफिया से मशवरा किया। घर वालों ने कहा रिश्ता बेहतर है, हाँ कह दीजिए, तब सरकार ने हाँ कहा। अगर आप खुद हाँ कह देते तो कोई इनकार करने वाला था? अगर आप खुद अपना रिश्ता तय कर लेते कोई मना करता था? नहीं, क्योंकि मुख्तार है मुख्तार। मुख्तार कायनात इख्तियार का आलम तो ये है कि सूरज उल्टे पाँव पलटे कुदरत रसूलुल्लाह। अरे जिनके इख्तियार और कुदरत का आलम ये है कि उंगलियां है पैर पर, टूटे प्यासे छूमकर नदियां पंजाब रहमत की है जारी बाह। जिनके वसत इख्तियार का आलम ये है कि आसमां खान ज़मीं खान ज़माना मेहमान साहिब खान लक़ब किसका है? तेरा तेरा। जिनके इख्तियार का आलम ये है कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। जिनके इख्तियार की शान क्या है कि लबवा है आंखों बंद है, फैली है छोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर नबी हाँ कह देते तो मना करता नहीं, लेकिन देखो मेरे मुस्तफा ने अपनी तरफ से नहीं कहा, कब पूछ लूं। और फिर जब घर वालों ने मशवरा दिया हाँ कह दो तो कहा क्यों? आपके लिए, ताकि जब शादी ब्याह का मामला है तो कोई नौजवान अपनी मर्जी से फैसला ना करे, बल्कि अपने नबी की सीरत में अमल करे कि शादी का मामला घर के बड़ों की मर्जी से तय। समझ गए? अपनी मर्जी से। वरना आजकल के नौजवान ऐसी बिल्कुल माँ बाप की छाती पे चढ़ के करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, नहीं तो लेके भाग जाऊंगा। लड़कियां भी पीछे नहीं है, माँ बाप से कहती है कि करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी शादी, और नहीं तो जहर खा लूंगी। अरे तुम्हारी क्या समझता तुम? बाजार जाते हो कपड़े लेने के लिए, दोस्तों ने पूछा भाई क्या लाया, क्या बताऊंगा, ठग लिया, 2000 का 3000 में दे दिया। जूते लेकर आओ, क्या बताओ 2500 के जूते 5000 में थमा दिया उसे। कहते हैं कि नहीं? अच्छा सही बताओ, कहते हैं कि नहीं? नुकसान उठाते हो कि नहीं? कपड़ा खरीदने में, जूते खरीदने में उठाते हो ना? तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि बेटा अभी तुम इस लायक भी नहीं हुए कि कपड़े और जूते खरीद सको। चले लड़की अपनी मर्जी से देख ले, इनके चेहरे देखो, चले अपनी मर्जी से रिश्ता करने। देखो कैसे खूबसूरत चेहरे, सारे चेहरे को नहीं दे रहे,
ان چہرے نظر میں آ رہے ہیں اور یہ چہرے کی لالی بتا رہی ہے. اب سوچیں یار کس کو لالی ہے کیا بتاؤں. میں کل ہی گھر میں بتانے والا تھا کہ رشتہ وہاں بھیجو. اب کیسا بولوں والا دے کے چلے گئے. اگر واقعی سنی صحیح عقیدہ رشتہ تو آپ بول سکتے ہیں. سمجھ گئے. طلاق کا اگر معاملہ آپ تک پہنچے, کسی کا معاملہ ہو طلاق کا, تو اس سے مشورہ دے دے کہ بھئی 3 طلاق کی بات ہی مت کرنا. طلاق احسن, ایک طلاق. سمجھ گئے. اگر کوئی دینا بھی چاہ رہا, وکیل بھی اگر کسی کا طلاق لکھ رہا ہو تو اس سے پہلے تو یہ کہے کہ بھئی ایک ہی طلاق لکھنا, اس سے آگے مت لکھنا. طلاق احسن اسے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ توجہ رکھو پوری. حالت طہر میں, یعنی عورت کو حیض آیا, پاک ہوئی, اب اس طہر میں اس نے عورت سے جمع نہیں کیا, اس کے قریب نہیں گیا, تو اس طہر میں ایک طلاق دے اور اس کو چھوڑ دے. اگر اس بیچ بات بن جائے تو ویسی منہ سے بول کر گھر لا لے, نکاح کرنے کی ضرورت بھی نہیں, ویسی اندر. سمجھ گئے. لیکن اگر بات نہیں بنی, عورت مائکے چلی گئی اور عدت گزر گئی, اور مطلقہ عورت اگر حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت 3 ہے, 3 ہے اس کے گزر گئے, تو اب عورت ایٹومیٹک نکاح سے باہر, خود بخود نکاح سے باہر. ایک طلاق دیا, عدت گزر گئی, 3 ہے, 3 مہینے چلے گئے, خود ہی نکاح سے نکل گئی. اگر 3 مہینے کے اندر اس نے لوٹایا نہیں, واپس لایا نہیں, سمجھ گئے, طلاق سے باہر واقع. اب عورت آزاد, اب عورت آزاد, جس سے چاہے اس سے نکاح کر سکتی ہے, آزاد. اور اگر پہلے شوہر یعنی اسی کی طرف آنا چاہتی ہے, نہیں جی رکھ لو پھر مجھ کو, تمہارے جیسا کوئی دوسرا نہیں ملے گا, ہاں مجھ کو بھی نہیں ملے گا تیرے جیسا, آ جائے. کبھی ایسی بات بن جائے تو پھر یہاں پر اب حلالے کی ضرورت نہیں ہے, صرف نئے مہر کے ساتھ نکاح کرو. ہاں ہاں, یہ شریعت. واہ, سمجھ گئے. سبحان اللہ. طلاق احسن اسے کہتے ہیں. لوگ اکثر ناواقف ہوتے ہیں علم دین سے, نقصان اٹھاتے ہیں. اس لیے کبھی بھی طلاق کا معاملہ اگر آ جائے, باپ اگر اپنے بیٹے سے یہ کہے کہ طلاق دے دے بیوی کو, تو ڈائریکٹ نہ کہے بلکہ علماء کو بٹھائے, علماء مسئلہ بتائیں گے. تو طلاق احسن کو اختیار کرو. وکیل اگر لکھ رہا ہے, بھلا ہی ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہے, تو میں کہتا ہوں ہمیشہ کے لیے بھی چھوڑنا ہے تو 3 طلاق کیوں لکھ رہے ہو آپ؟ ایک ہی لکھو نا. 3 مہینے کے بعد عورت خود ہی نکاح سے باہر ہو گئی. اب بھئی جس سے چاہے وہ شادی کر لے, اور نہیں کرنا ہے اسے اپنے پہلے شوہر کی طرف آنا ہے, تو پھر حلالے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ویسے ہی آ جائے. یعنی نئے مہر کے ساتھ نکاح کرے, پھر سے واپس نکاح. آ گیا مسئلہ ذہن میں؟ سب سمجھے کہ نہیں مسئلہ؟ تو اب یہ طلاق کا معاملہ کبھی آ جائے تو یہ مسئلہ بتا دیں گے آپ. ہاں, 3 طلاق کی بات ہی نہیں کرنا بالکل, ورنہ اندر ہو جاؤ گے 5 سال کے لیے. دیکھو شریعت نے آپشن رکھے ہیں کہ نہیں. یہ ابھی 3 طلاق چلا رہے ہیں. میں نے کہا کہ بیٹا تم اس لیے چلا رہے ہو کیونکہ ہماری قوم طلاق کے مسئلے نہیں جانتی. جس دن مسئلے جان لے گی نا, تو اسی دن قوم خود 3 طلاق کے نام نہیں لے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں وقت بہت ہو گیا, حضرت بھی تشریف لا چکے ہیں. بولنا تو اور بھی باتیں ہیں کیونکہ جب آیا تو کچھ عنوانات اور دے دیے گئے, لیکن اب وقت اتنا نہیں ہے. اچھا یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ارے یہ عنوان دیا تھا میں نے, دیکھیں ریحان رضا نے یاد دلا دیے. حضرت اجازت ہے, میں نے عنوان کیا لیا تھا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کس بارے میں؟ جلدی جلدی بولیے, ارے جلدی بولیے نا. 27 بارے میں ہے. کس سورہ میں ہے؟ یہاں تو سب کو بولنا چاہیے. سورہ رحمان میں ہے. اور کتنی بار ہے؟ 31 بار. یہ پتہ ہے 31. کتنی بار ہے؟ 31 بار. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مطلب کیا ہے؟ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ بولو سب بولو ایک بار. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ یہ اس آیت کا مطلب ہے. اور سورہ رحمان میں یہ آیت 31 مرتبہ ہے. کتنے؟ 31 مرتبہ ہے. سمجھ گئے؟ ہم یہاں پہ جن کا عرس منا رکھے ہیں, یعنی کس کا؟
सरकार गरीब नवाज का। तो कब आता है? रजब की 6 तारीख को आता है ना। रजब की 6 तारीख को सरकार गरीब नवाज का उर्स, और सफर की 25 तारीख को आला सुभान अल्लाह 25 सफर, अरे बोलो सब बोलो, 25 सफर आला हजरत का उर्स, 6 रजब सरकार गरीब नवाज का उर्स, और जब 25 और 6 को मिलाओ तो होता है 31। हाय हाय क्या होता है? 31। ये 31 का आदत बता रहा है। सभी गरीब नवाज अल्लाह की नेमत है, आला हजरत अल्लाह की नेमत है, तो तुम अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाओ? वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। समझ गए अल्लाह की किस किस नेमत को? अब बताओ जो कह रहे हैं कि यहाँ आला हजरत का नारा नहीं लगाना, या गरीब नवाज की बारगाह में आचार मसला के आला हजरत का नाम नहीं लेना, आला हजरत का लिखा हुआ सलाम नहीं पढ़ना, हमने कहा तुम्हारी जागीर है। अरे मसला के आला हजरत तहफ्फुज़े नामूसे गरीब नवाज का नाम है। मसला के आला हजरत बुजुर्गों की अजमत बढ़ाने का नाम है। मसला के आला हजरत बुजुर्गों की शान बयान करने का नाम है। अगर किसी ने मसला के आला हजरत का नारा लगा दिया तो समझ लो कि वहां पर अब किसी बदअकीदे बददीन का गुजर भी नहीं है, वरना महमूद मदनी सर पे चादर रख के पहुंच गया था तो क्या सुन्नी हो गया? और मैं कहता हूं कि ऐ मुजावरो, तुम्हें मसला के आला हजरत के नारे से चिढ़ क्यों है? मसला के आला हजरत का नारा किसी खादिम और मुजावर के मुकाबले में थोड़ी लगाया जाता है। मसला के आला हजरत का नारा चिश्तियों के मुकाबले में थोड़ी लगता है। मसला के आला हजरत का नारा अशरफियों के मुकाबले में थोड़ी लगता है। मसला के आला हजरत का नारा मदारियों और शहरवर्दियों के मुकाबले में थोड़ी लगता है। मसला के आला हजरत का नारा वहाबियों के मुकाबले में, मसला के आला हजरत का नारा गैर मुक़ल्लिदों के मुकाबले में लगता है। मसला के आला हजरत का नारा हाथों बता दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने गरीब नवाज, शहजादे गौस आज़म, फैज़ाने सरकार जीलानी मियां। वाह 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 वाह। मसला के आला हजरत के जुड़े हैं। अरे मसला के आला हजरत तो चिश्तियत की अजमत बढ़ाने के नाम है, क्योंकि जो मसला के आला हजरत का नारा लगाता है दुनिया जान लेती है ये शहरवर्दी भी है, ये चिश्ती भी है, ये अशरफी भी है, ये कादरी भी है, ये रज़वी भी है। और मसला के आला हजरत का नारा तो गूंजता रहेगा। मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बसरी बसरी करिया करिया, बसरी बसरी करिया करिया। रब तबारक व तआला हमें मसला के आला हजरत को चलाए, मसला के आला हजरत को जलाए और इसी मसलक में हमारा खात्मा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।